الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ دوستو، حسب وعدہ ہم ایک بار پھر فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ فقہ کے موضوع پہ انشاءاللہ آج ہم شیخ سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے اصول فقہ پہ بات کی تھی، آج فقہ پہ شیخ کو ہم زحمت دے رہے ہیں۔ بہت شکر گزار ہیں شیخ، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ آپ اتنا قیمتی وقت ہم طلبہ کے لیے نکالتے ہیں، اللہ پاک شیخ کو اس کا بہتر بدلہ دے اور ہمیں حسن استفادہ کی توفیق بھی دے۔ شیخ، جیسے ہی فقہ کی بات ذہن میں آتی ہے تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ فقہ ہے کیا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ فقہ، شریعت، قانون، ان تین چیزوں کو کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، فقہ کا لغوی معنی تو سمجھنا ہے، بہت واضح ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، یعنی دین کی سمجھ حاصل کریں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو دین کا علم حاصل کرنا، اس کی سمجھ حاصل کرنا، دین کے جتنے شعبے ہیں ان سے واقفیت، یہ دراصل فقہ ہے، یعنی فقہ کے عام معنی کے اعتبار سے۔ اور اس مفہوم میں صحابہ کے زمانے تک تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، صحابہ کرام کے زمانے میں اسی مفہوم میں تھا، یعنی کوئی تفریق نہیں تھی اس میں، عقیدے کے مباحث کی یا فقہی مسائل کی، اور اسی طرح سے سلوک و زہد وغیرہ کے مسائل کی کوئی تفریق نہیں، یہ سب مشترک تھی۔ مکمل دین کو سمجھنے کی کوشش اور مکمل دین جو ہے وہ بعد میں پھر اس کے بعد جب اس کے فہم میں ارتقاء ہوا ہے تو اس میں پھر یہ اس کو خاص کر لیا گیا ہے ان عملی مسائل کے لیے کہ جو مسلمانوں کو درپیش ہوتے ہیں اور مسلمان پر عمل کرتے ہیں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں اور معاملات کے جو پھر مختلف شعبے ہیں۔ اب وہ کچھ جیسے خاندانی مسائل یا فیملی سے متعلق جو پرسنل لا ہیں، نکاح، طلاق، وراثت، وقف، ہبہ، اس طرح کے مسائل، یا اسی طرح سے تیسرا شعبہ، یعنی ایک عبادات کا سلسلہ ہوا، دوسرا پرسنل لا کا، تیسرا ہے کہ ایگریمنٹ، عقود جتنے ہیں بیع و شراء وغیرہ کے، اور کرایہ پر دینا وغیرہ وغیرہ، اور چوتھا مالیاتی مسائل جو ہیں، ملکیت کے تعلق سے جو چیزیں، تو اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں، مالیاتی مسائل، بینکنگ وغیرہ، یہ سب چیزیں اس میں آئیں گی۔ اور پانچواں ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کا تعلق افراد سے نہیں ہے، یعنی جماعت یا ان کے آپس میں طے کرنے سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق حکومت سے ہے۔ بغیر حکومت کے ان مسائل پر عمل کرنا اور ان سے متعلق تنفیذ کرنا ممکن نہیں۔ تو اب جیسے جنایات اور حدود وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اب یہ اس کا تعلق قضاء، عدالت سے ہے، یا اسی طرح سے جہاد کا مسئلہ ہے، اب جہاد بھی اسلامی حکومت کے تابع ہے، اسٹیٹ سے تعلق ہے اس کا۔ اچھا، اسی طرح سے حدود کی تنفیذ میں نے بتایا، اور بین الاقوامی تعلقات ہیں، تو اب وہ ایک ملک کا دوسرے ملک سے کیا ہو، کیسے ہو۔ اب پھر جب اسلامی حکومت ہو یا اسلامک اسٹیٹ ہو تو اس میں پھر غیر مسلموں کے حقوق کیا ہوں گے، نہیں ہوں گے، تو اس طرح کے جتنے مسائل ہیں عملی، تو جن کا تعلق پھر خود دولہ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی حکومت کے سے متعلق جو مسائل، چاہے وہ عدالت کا تعلق، اگرچہ عدالت آزاد ہے لیکن بہرحال عدالت اسی وقت قائم ہوگی جب کوئی حکومت ہوگی، بغیر حکومت کو تو عدالت نہیں قائم ہوگی۔ تو عدالت کا مسئلہ ہے، یا اس طرح سے جیسے قانون سازی۔ اب قانون سازی کے حساب سے آپ دیکھیں تو اسلام میں تو قانون یا شریعت، جو آپ نے فرق پوچھا ہے کہ فقہ اور شریعت اور قانون میں کیا فرق ہے، تو قانون سازی کا وہ تصور اسلام میں نہیں ہے جو غیر مسلموں کے یہاں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس طرح کا قانون چاہے معاشرے کے ٹھیک کر رکھنے کے لیے یا اس میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ہم بنا لیں، چاہے جس شعبے میں بھی، تو وہ آزادی نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں جتنے قوانین ہیں تو اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو جن کا تعلق عبادات سے ہے تو وہ تو بالکل توقیفی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو جیسے بتا دیا، ٹھیک ہے، ویسے جیسے نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں کوئی مطلب اس میں اور کوئی آپ ایسے اجتہاد کر کے اس میں کوئی اضافہ کمی نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے۔ دوسرے ایسے ہیں جو معاملات ہیں۔ اب معاملات میں بھی اسلام نے یہ کیا ہے کہ بنیادی رہنمائی دے دی ہے، بنیادی اصول و قواعد اس کے بتا دیے ہیں، اس کے بعد اس کی تفاصیل تو اس کی تفصیل وہی فقہاء اور محدثین اور مفسرین اور جو علماء دین ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو ان تفاصیل کو آپ تفصیل بیان کرنے
والے علماء اور اہل علم کو آپ فقہا کہہ سکتے ہیں یا قانون داں بھی کہہ سکتے ہیں اسلام میں. اصل میں شریعت، فقہ، قانون، یہ 3 الفاظ کے معنی سمجھنے چاہیے. اسلام میں شریعت ہر وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. کیا بات. شرع یعنی وحی پر مبنی ہے وہ چیز. تو ہر چیز چاہے وہ عقیدے سے تعلق ہو، زہد و سلوک اعمال قلوب سے تعلق ہو، عملی مسائل ہوں، عبادت کے مسائل ہوں، معاملات تجارت وغیرہ کے مسائل ہوں، وہ سب تو جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ ہے شریعت. اب اس معنی میں وہ ساری چیزیں عقیدہ وغیرہ کی سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. فقہ کو پھر جب اصطلاحی طور پر خاص کر لیا گیا، ان عملی مسائل میں خاص کر لیا گیا کہ چاہے وہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں کہ جن پر انسان ایک عمل کر، صرف اعتقاد کی بات نہیں ہے، وہ جس کا عملی زندگی سے ڈائریکٹ تعلق ہے، اور جو روزانہ کے حرکات اور اس سے تعلق ہے. اور قانون کا مفہوم جو ہے وہ مغرب میں یہ ہے یا موجودہ دور میں وہ یہ ہے کہ وہ عبادات وغیرہ سے کوئی بحث نہیں کرتا ہے، نہ عقائد سے بحث کرتا ہے، نہ اعمال قلوب یا زہد و تقوی و اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے. بالکل الگ چیز ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے آپس میں جو تعلقات ہوں گے اور ایک دوسرے پر جو حقوق ہوں گے ان کی ادائیگی، اور اس سلسلے میں جو منازعات پیدا ہوں گے تو اس کا تصفیہ کیسے کیا جائے. تو وہ چاہے وہ خرید و فروخت سے متعلق، قانون کے بہت سے شعبے ہیں. وہ اس کا تعلق مالیات سے متعلق ہے، مثلا فوجداری قانون ہے، جنائی قانون، یا اس طرح سے سول جو بہت سے مسائل ہوتے ہیں ان کے متعلق قانون، تجارت سے متعلق قانون ہے، سمندر سے متعلق. اب کوئی ملک ہے اس کے متصل سمندر ہے تو اب اس میں کتنا حصہ سمندر کا اس کا ہوگا نہیں ہوگا. تو یا اس طرح سے عدالت سے متعلق، مطلب کس طرح سے آپ قضیہ پیش کریں گے، اس سے متعلق کیسے پھر سنوائی ہوگی اور قاضی کن بنیادوں پر فیصلہ کرے گا، یا پھر بین الاقوامی تعلقات. تو ان کے نزدیک قانون کا مفہوم یہ ہے کہ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، یہی دنیا ہماری ہے، ہم جیسا چاہیں اپنے ملک میں لوگوں کی اکثریت اور وہاں کے ماہرین قانون کے پیش نظر ہم ایسا قانون، مثلا شراب سے متعلق ہم قانون بنا رہے کہ ہمیں اس مقدار میں پینا ہے، اتنا پینا ہے. رضامندی سے مثال کے طور پر اگر آپس میں میاں بیوی کے علاوہ بھی دوسرے لوگ تعلقات قائم کرتے ہیں تو وہ چیز جائز ہوگی. تو یہ قانون بنانا، یعنی ان کے نزدیک انسانوں کے ہاتھ میں یہ چیز. ہمارے یہاں یہ ہے کہ قانون سازی وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے، اس کی تشریح و تعبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس کے اوپر پھر بنیاد اس کی تفصیلات اور فروع جو ہیں وہ علماء اور فقہاء نے بیان کی. تو تعلق اس کا وحی سے ہے. اصل قانون بھی یعنی فقہ کا ایک خاص معنی ہے. ظاہر قانون میں اسلامی قانون بھی اگر آپ کہیں گے تو اس میں عبادات کے متعلق قوانین نہیں بنائے جائیں گے، اس کو قانون نہیں کہا جائے گا. وہ تعبدی چیزیں ہیں جو فقہی ان کو کہا جائے گا، لیکن قانون نہیں کہا. افسوس یہ ہے کہ فقہ کا لفظ یا فقہا کا لفظ یا فقیہ کا لفظ اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ جب فقہ کا ذکر آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بس وہ ایسے جو لوگ ہیں کہ جو نماز روزے سے متعلق کچھ بحث کرتے رہتے ہیں اور اس سے متعلق لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور وہی فقہ کا تصور. حالانکہ فقہ کا یہ تصور نہیں، بہت ہی غلط تصور. فقہ زندگی کے تمام شعبوں پر مشتمل یقیناً، اور پورا جو ذخیرہ ہے ہمارا صحابہ کرام کے زمانے سے، رسول اللہ کے زمانے سے لے کر کے آج تک، وہ اتنا بڑا ذخیرہ فقہی ہے کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہے. جب یہ تصور جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ خاطی تصور ہے کہ عبادات سے متعلق کہ آپس میں کچھ لوگ جو کچھ مسائل میں لڑ رہے ہیں وہ فقہا ہوتے ہیں، یہ فقہ کا تصور ہی جاتا ہے. اس کے پیچھے کچھ تو سبب رہا ہوگا. اب اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ دیکھیے بعد میں ہم آتے ہیں کہ کس طرح سے فقہ کا مفہوم جو ہے سکڑتا چلا گیا، اور اس کے اندر جو ہے تنگی پیدا ہو گئی. پھر مختلف جو مکاتب فکر وجود میں آئے، اور ان مکاتب فکر نے آپس میں ایک دوسرے پر برتری ظاہر کرنے کے لیے لڑنا بھیڑنا شروع کیا، مناظرات کا جدل کا سلسلہ شروع کیا، جس پر امام غزالی نے علوم الدین میں تنبیہ کی ہے. یا اسی طرح سے اپنے ائمہ کہ جن کی اتباع جن کی تقلید وہ کرتے تھے، جس کو نیڈ کو فالو کرتے تھے، تو اس کے سلسلے میں غلو کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ سب اسباب بنے ہیں جن کی وجہ سے وہ فقہا ان اعمال اور واقعات اور ان چیزوں کی وجہ سے بدنام ہو گئے کہ ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے، ان چیزوں کے سلسلے میں مسائل میں بحث کرنا اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑائی قائم کرنا. حتیٰ کہ ایسا کرتے تھے بعض لوگوں سے منقول ہے 7ویں 6ٹھی صدی ہجری کی باتیں ہیں یہ، کہ وہ جب مذاہب وجود میں آ گئے ان کے اتباع میں ایک دوسرے سے خونریزی ایسے لڑ رہے ہیں جیسے ایک گروپ دوسرے گروپ سے، ایک مسلمان کافر سے لڑتا ہے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے تھے کہ ذرا تقویت ہوگی کہ آپس میں اس طرح کی سر واقعات. وہ یاقوت حموی نے 626 میں اس کی وفات ہوئی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خراسان ماورا نگر کے علاقے میں شافعی اور حنفی کس طرح سے آپس میں لڑتے تھے، اور ایک دو نے 20 اس طرح کے واقعات.
اور پھر تو اس وجہ سے اب ظاہر ہے عام لوگوں کے ذہن میں کیا تصور آئے گا. یا مثلا بر صغیر میں ابھی ہے مثال کے طور پر جب کوئی مسئلہ پیدا ہوا، آپ دیکھیے ٹی وی پر کتنے علماء آ کر کے کیا کیا بیان اور اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں، گالی دیتے ہیں، برا بھلا کرتے ہیں. تو اب تصور یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو ہیں یہ علماء فقہا بس اسی طرح کے لوگ ہیں، یہ لوگ سارے ایسے ہی ہیں، سب کو اسی پر قیاس کرتے ہیں. تو چند لوگ ہوتے ہیں وہ، لیکن اس کی وجہ سے پورا وہ گروپ بدنام ہو جاتا ہے. تو یہی ہوا ہے نہیں، وہ علماء فقہا کے ساتھ وہ ان میں بہت سے مخلصین ہیں، پرہیزگار قسم کے ہیں، ایک مسئلہ بیان کرنے کے سلسلے میں اتنے محتاط کہ فوری طور پر حکم نہیں لگاتے. بلکہ ائمہ کرام کے بارے میں اگر آپ ان کے حالات زندگی دیکھیں، محمد بن حنبل وغیرہ کبھی بھی حلال اور حرام کا لفظ نہیں کہتے تھے. وہ یعنی اکرہ ذالک یا اس طرح کا لفظ، حالانکہ وہ کراہت تحریمی ہے، لیکن وہ حلت و حرمت کا تصور ان کے نہیں تھا کہ وہ اللہ ہی حرام و حلال کر سکتا ہے اور نبی کے ذریعے ہمیں بتائے گا، نہ کہ ہم حلال و حرام کریں. کیا بات. تو اب دیکھیے کہاں اتنا احتیاط تھا صحابہ تابعین اور ائمہ کے ہاں، اور کہاں ان کے متبعین اور مقلدین کے ہاں بالکل یہ لکیر کے فقیر ہو کر کے اس طرح سے حکم لگانا، ایک دوسرے فریق کو برا بھلا کہنا اور اس کے خلاف ہر طرح کے حربے استعمال کرنا. تو اب اس کی وجہ سے ظاہر ہے یہ نیک نامی تو نہیں آپ کما سکتے، تو بدنامی آئے گی. شیخ، یہ جو پورے دین کو سمجھنے کا ہاں یا سمجھنے کی کوشش کا نام فقہ تھا، ہاں پھر وہ احکام سے متعلق جو مسائل تھے اس کی طرف یہ مڑنے لگا. یہ سب کب کیسے ہوا؟ دیکھیے علوم و فنون کا جب بھی ارتقا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کوئی بھی تاریخ پڑھیں مثلا، کچھ نہیں تو ابن خلدون کے مقدمے ہی دیکھ لیں، جس میں آپ حدیث اور فقہ اور تفسیر وغیرہ سے متعلق یہ سارے فنون پہلے ملے ہوئے تھے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا تھا یا بیان کرتے تھے آیات کی تفسیر کے طور پر، یا کوئی حکم جو نازل ہوتا تھا وہ بیان کرتے تھے. اب نماز فرض ہو گئی، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہوتا گیا، اس کی تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ عمل کرتے تھے. اسی طرح سے تقویٰ پرہیزگاری سے متعلق جو چیزیں، جو اخلاق و آداب تھے وہی بیان کرتے تھے. ان کی مجلسیں ہوا کرتی تھی، ہفتہ وار بھی مجلس ہوتی تھی، اور جو حاضر ہوتا تھا وہ پھر دوسرے لوگوں کو بتاتا تھا. الا فلیبلغ الشاہد الغائب. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے بتدریج شریعت کے احکام نازل ہوئے، اور اس میں سب چیزیں شامل تھیں. ٹھیک ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں اب پھر یہ ہوا کہ اس طرح کے مسائل کے جو عملی مسائل تھے، زیادہ جو عبادات و معاملات سے متعلق تھے، ان میں فتویٰ دینے والے کچھ خاص لوگ تھے جن کی طرف عموماً لوگ رجوع کرتے تھے. اب جیسے بہت مشہور ان میں جو ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اس طرح سے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس. یہ 7 ہیں ایسے کہ جن کے بارے میں ابن حزم نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں کون بڑے بڑے مفتی و مجتہد تھے. تو ان 7 کا ذکر کیا ہے، کہا کہ ہر ایک کے فتوے اگر جمع کیے جائیں تو ایک ضخیم جلد تیار ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر اور دوسرے مفتیوں کا نام، یہ نہیں کہ اور ان کے علاوہ نہیں تھے، بہت دوسرے. تو جو علماء یا صحابہ کرام میں ایسے تھے کہ جن کی طرف رجوع کر کے لوگ مسئلے مسائل پوچھتے تھے، اور عام طور پہ اجتہادی مسائل ہی پوچھتے تھے، اس لیے کہ عقائد کے سلسلے میں تو کوئی اختلاف تھا نہیں. عقائد تو بنیادی 6 چیزوں پر ایمان لانا اور اس پر عقیدہ رکھنے کا نام تھا، تو اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں. تقویٰ پرہیزگاری سے متعلق تو اب وہ جا کر یہ نہیں پوچھتا تھا کہ میں یہ کروں گا تو میں مطلب ہے کہ تقویٰ پرہیزگاری میری باقی رہے گی یا نہیں باقی رہے گی، یا اس کا تعلق ہر انسان کے اپنے سے. استفتی نفسک وان افتاک وافتونا، یعنی اپنے آپ سے پوچھو کہ وہ جو تم کام کر رہے ہو وہ غلط ہے کہ نہیں. تم چوری چھپے کر رہے ہو، دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تو اب اس میں تو فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت میں یہ بات میں نے ایسے کی ہے تو وہ جھوٹ ہے کہ نہیں، یہ تو کوئی پوچھے گا نہیں. تو اس لیے مسائل جو عملی مسائل ہیں وہ وہی تقریباً ایسے تھے کہ جو اجتہادی ہیں، اور جس سلسلے میں بلکہ علماء کے اختلافات بھی ہیں، صحابہ کرام کے اختلاف، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی. لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب اختلاف رائے پیدا ہوتا تھا تو آپس میں مل کر کے اور پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے نہیں کہا، تو وہ پھر اس کو حل کر لیتے تھے. کیا بات. پھر وہ چھوڑ اللہ کہ کسی کو نہیں معلوم ہے تو پھر وہ اسی پر پچھلے اس پر قائم رہتا تھا. اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، یہاں تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں جو بات تھی بالکل وہی بات تھی تقریباً تابعین کے زمانے میں. بڑے بڑے بعض فقہا تھے اور ہر علاقے میں تھے. مدینے میں الگ تھے، مدینے میں 7 فقیہ بہت مشہور ہیں جن کو نظم کیا ہے فخذہم عبید اللہ بن عبداللہ بن عروہ بن زبیر، فخذہم عبید اللہ، عروہ قاسم محمد بن ابی بکر، سعید بن المسیب، ابو بکر، سلیمان خارجہ. یہ 7 فقہاء تابعین کہے جاتے ہیں مدینہ میں. اس طرح سے کوفہ میں بھی تھے، اس طرح سے اور بصرہ میں بھی تھے. حسن بصری تھے، ابن سیرین تھے، اور بعض اور مکہ میں مثال کے طور پر عطا ابن ابی رباح بہت مشہور تھے. تو
یعنی ہر علاقے میں تابعین کے زمانے میں تابعین اور صحابہ کے درمیان میں تقریباً مطلب ویسے ہی صورتحال تھی، بس اس میں فرق کیا ہوا کہ تابعین کے زمانے میں ایک رجحان مزید پیدا یہ ہوا کہ کچھ تابعین نے رائے کا سہارا لے کر کے، قیاس کا سہارا لے کر کے بہت سے مسئلے مسائل زیادہ بیان کرنا شروع کیا. جیسے ابراہیم نخعی کی مثال موجود ہے. ابراہیم نخعی کے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد سے قیاس سے کہے ہیں. اچھا، اس کے مقابلے میں دوسرا جو مکتب فکر تھا مدینہ ہے حجاز میں مکہ کے اندر، تو اس میں لوگوں کو حدیثیں جو معروف و معلوم تھی تو ان کو اتنا زیادہ اجتہادی قیاس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وہ دیکھتے تھے، ان کے پاس مدینہ کا عمل چلا آ رہا تھا، یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے جو جس طرح ہوتا رہا. کوفہ اور دوسرے دور کے علاقے تھے، ان تک حدیثیں اتنی زیادہ نہیں تھیں متداول معروف کہ جتنا حجاز کے اندر اور مرکز قلب اسلام میں تھی. تو ان کے ہاں یہ جب اجتہاد اور رائے اور قیاس کا زیادہ استعمال ہوا تو ان کو پھر اہل الرائے کہنا شروع کر دیا. یعنی وہیں سے مطلب گروپ. ہاں، ابن خلدون نے لکھا ہے کہ فانقسم الفقہ فیہم الی طریقتین، طریقت اہل الحدیث و طریقت اہل الرائے. یعنی وہ لوگ جو پہلے احادیث و آثار جمع کر کے اس کے بعد حکم بتاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو علماء و فقہا کی طرف رجوع کر کے ان کے اقوال سے پھر اصول و قواعد مستنبط کرتے ہیں، ان کے مطابق مسئلے کو حل کرتے ہیں. یعنی ان کے پہلی اور ابتدائی کوشش یہ نہیں ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں کیا حدیثیں ہیں اور کیا آثار وارد ہیں، اور ان کی تحقیق کر کے چھان بین کر کے دیکھیں. اچھا، یہ جیسے ابن خلدون نے لکھا ویسے اس زمانے میں ہر دور میں لوگوں نے لکھا ہے اس کو. آخر میں شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت البالغہ دیکھ لیجئے، باب الفرق بین اہل الحدیث واہل الرائے. انہوں نے اس میں صاف کہا ہے کہ اہل الرائے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث نہیں جانتے یا حدیث سے استدلال نہیں کرنا چاہتے یا حدیث ان کے نزدیک حجت نہیں، یہ نہیں. کیا بات ہے. ہاں، اسی طرح سے اہل الحدیث کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قیاس کو نہیں مانتے ہیں کہ قیاس کی طرف رجوع نہیں کرتے. قیاس مانتے ہیں، قیاس کی ضرورت ہے، ان قیاس کو ظاہریہ کی طرف سے وہ قیاس کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ قیاس کا سہارا اس وقت لیتے ہیں جب پورا ذخیرہ چھان مارنے کے بعد ان کو اس موضوع سے متعلق حدیث اور اثر نہیں ملتی. کیا بات ہے. ورنہ پھر ان میں سے وہ سب جمع پہلے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر تحقیق کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے. تو بہرحال یہ دو مکتب فکر وہ تابعین کے زمانے سے پیدا ہوئے. ابراہیم نخعی، اچھا اس کا تسلسل اس طرح ہے کہ ابراہیم نخعی کے بعد پھر ان کے شاگرد تھے حماد بن ابی سلیمان. حماد بن ابی سلیمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. تو اس طرح سے یہ جو ابراہیم نخعی، اسی لیے شاہ ولی اللہ نے بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ مختلف کتابوں سے، مصنف ابن ابی شیبہ سے اور دوسری کتابوں سے جو آثار کی ہیں، ابراہیم نخعی کے سارے اقوال اور ان کے اجتہادی چیزیں نقل کیجیے، اور امام حنیفہ کے سارے اجتہادات نقل کیجیے، وہ تقریباً متفق ہیں اسی. اچھا، کیا بات ہے. ہاں، یعنی وہ انہی کے اوپر مخرج ہیں ان کے مسائل. امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر مخرج ہے امام امام نخعی اور امام ان کے شاگرد جو حماد بن ابی سلیمان. اس لیے کہ حماد بن ابی سلیمان ہی کے سمجھیے کہ گدی نشین ہوئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کیا بات ہے. تو انہوں نے پھر اپنے طریقے سے فقہی مسائل بنانا. اب ان کے نزدیک یعنی اہل الرائے کے نزدیک یہ تھا، دو تین باتیں تھیں جو اہل الحدیث کے یہاں نہیں تھی. ایک تو یہ تھی کہ جب تک کوئی مسئلہ پیش نہیں آ جاتا تھا تو اہل الحدیث نہیں حکم لگاتے تھے. بات نہیں کرتے تھے. کوئی پوچھنے کے لیے آتا تھا کسی تابعی یا صحابی سے تو کہتے یہ آ گیا ہے، تو کہا نہیں، تو کہا جب پیش آ جائے گا تب آنا، تو اس وقت بتانے والے بتا دیں گے. کیا بات ہے. اہل الرائے کے یہاں یہ تھا کہ یہ کون سی بات ہوئی، مطلب بعد میں کبھی پیش آ سکتا ہے کسی کو، تو پہلے سے حل رہے وہ مسئلہ. تو اس طرح سے ایک طرح سے تلامذہ یا فقہ پڑھنے والے یا فقہ سے اشتغال رکھنے والوں کی ذہن سازی بھی ہوگی، ان کی مشق بھی ہو جائے گی کہ کیسے تم استنباط کرو گے. تو ایک تو یہ فرق تھا. دوسرا احادیث سے متعلق میں نے بتایا کہ حدیث و آثار کی طرف پہلے رجوع کرنا، بعد میں پھر قیاس اور اجتہاد کی طرف. یہ حدیث کا طریقہ. ہاں، یہ دو چیز. تیسری چیز یہ ہوئی اس میں اہل الرائے کے یہاں یہ کہ ان کے یہاں یعنی بعض مسائل کے سلسلے میں اگرچہ اختلاف ان کے درمیان بھی ہے، لیکن وہ بحیثیت مجموعی ایک طرح سے ایک ایسے فکر کے نمائندے بن گئے جو بمقابلے اہل الحدیث کے جن کا تعلق سے روایت اور استناد سے تھا وہ نہیں رہ گئے. یعنی ہر شخص نے کوئی اجتہادی چیز کہی اور وہ پھر ایک اصل بن گئی. اچھا، اسی لیے پھر آپس میں اختلاف ہونے کے باوجود پھر اس کے بعد اس کو جمع کر کے وہ مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو یوسف اور محمد، ان تینوں کے درمیان بہت سے مسائل میں اختلاف، بلکہ یہ صاحبین کبھی مختلف ہوتے ہیں، کبھی شیخان مختلف ہوتے ہیں، لیکن وہ ان سب کے باوجود بھی ان کی کتابیں ابھی موجود ہیں. ہم انشاءاللہ ابھی آتے ہیں کہ ان دونوں کی کتابوں کا منہج کیا ہے، تو اس سے بالکل اور بات واضح ہو جائے گی. ان کے یہاں یہ طریقہ تھا کہ وہ تفریع پر تفریع کرتے جاتے ہیں،
اور اس میں آپس میں اگر اختلاف ہے بھی تو وہ اختلافات پھر اس کے بعد میں جا کر کے پھر وہ ایک طرح سے مذہب کی شکل اختیار کرتے ہیں کہ ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے، ایک رائے۔ اب اس کے بعد متأخرین آتے ہیں تو ان کو جمع کر کے پھر ایک مفتابی چیز بناتے ہیں کہ جس پر فتویٰ۔ اب مفتابی یہ جو مذہب ہے وہ مذہب وہ ہوگا جو بعد میں لوگوں نے مقرر کیا، چاہے ابو حنیفہ اس کے قائل ہوں یا نہ ہوں، کیا بات، امام ابو یوسف اس کے قائل ہوں یا نہ ہوں، امام محمد قائل ہوں یا نہ ہوں، یعنی بعد میں آنے والے آ کر کے اپنے بڑے لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آپ کا یہ قول ٹھیک نہیں تھا، اب یہ چلے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذہب بن گیا، مذہب بے معنی یہ کہ مفتہ بھی مسئلہ یہ ہے، اس کے خلاف آپ مسئلہ بیان کریں گے تو یہ ہمارے مسلک یا مذہب کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اہل الحدیث کے ہاں ایک مذہب نہیں باقی رہا، ہر شخص نے جو رائے دی وہ ہمیشہ نقل کر دیے جاتے رہے۔ ان کے ہاں وہ تقلید یا بالکل تتبع کا سلسلہ نہیں ہے، رائے بحیثیت رائے کرے، ہر ایک کی رائے الگ الگ، ہر ایک کی رائے کی قیمت ہے، بس اس کی دلیل کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ نہیں، ان کے ہاں یہ کہ جس نے جو رائے دی اس کے بعد پھر اب آپس میں اختلاف ہو گیا۔ تو اہل الرائے اور اہل الحدیث کے درمیان جو بنیادی 2-3 فرق ہیں، ان میں تیسرا فرق یہی ہے کہ وہ پھر اس کے بعد اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مفتہ بہی مذہب کیا ہوگا۔ ہمارے یہاں اہل الحدیث میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ مفتہ بہی مذہب کوئی چیز ہو، کہ اہل الحدیث کا اس لیے کہ فقہی فروعی مسائل ہیں، ہر شخص نے جو آج تک دیکھے جتنے اہل الحدیث کی کتابیں ہیں یا مسائل ہیں یا فتاویٰ کی کتابیں ہیں، ان میں ایک ایک مسئلے سے میں 2-2 3-3 رائے ہوتی ہے، اور جس کو دلیل کے مطابق جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرے، اور آج تک فتویٰ بھی دے رہے ہیں لوگ، ان کے یہاں منع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اب اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ اہل الرائے کی جو فقہ ہوگی وہ پھر تنگ ہو جائے گی، محدود ہو جائے گی، اور اہل الحدیث کے فقہ کے اندر توسع ہوگا۔ اسی لیے اہل الحدیث اور اہل الرائے کے درمیان آپ ایک چیز یہ بھی فرق محسوس کر سکتے ہیں، چوتھا فرق، کہ اہل الرائے جو ہیں وہ اپنی ہی فقہ اور اپنے ہی ائمہ اور اپنے ہی ان کے قواعد اور ان کے مسائل اور ان کی تخریج میں لگے رہتے ہیں، وہ دوسری طرف نہیں رخ کریں گے کہ دوسرے کے ہاں بھی کچھ ہے اچھی چیز کی نہیں۔ اہل الحدیث کے یہاں یہ چیز ہے ہی نہیں، جو چیز جس سے مربی ہے سب کو دیکھتے ہیں، سب کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نظریاتی طور پہ تو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، عملاً بھی ایسا ہوا ہے، عملاً ہمیشہ ہوتا رہا ہے، آج تک یہی ہے۔ اب بڑے بڑے جیسے علماء اہل حدیث میں متأخرین میں دیکھ لیجیے جو اتنا زیادہ اختلاف حنفی اہل حدیث کا ہو گیا، حالانکہ یہ اختلاف بہت محمود چیز نہیں ہے، بالکل، تو ان میں بڑے بڑے علماء جیسے مثال کے طور پر سید نذیر حسین محدث ان سے بڑا کون اہل حدیث عالم ہوگا جو ان کے سارے شاگردوں کے شاگرد چلے آ رہے ہیں۔ وہ فقہ حنفی کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ اس زمانے میں، ان کے زمانے میں ان سے بڑا ماہر کوئی نہیں تھا فقہ حنفی۔ مولانا قطب الدین دہلوی حنفی، جنہوں نے مشکات کی شرح بھی لکھی ہے، مظاہر حق کے نام سے ترجمہ کیا فارسی اردو میں، جب کوئی مسئلے کی ضرورت ہوتی تو انہی کے پاس آتے تھے۔ بڑے بڑے اور مولانا عبدالحی لکھنوی، جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا اس طرح کا محتم بشان تو پھر ان کے پاس سے گزارا جاتا تھا کہ آپ بھی ذرا دیکھیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ گئے، وہ بہادر شاہ ظفر نے بلایا، تو قطب الدین صاحب کی شکایت کر دی کسی نے، مولانا قطب الدین دہلوی صاحب کی، یہ ان کے دوست تھے، تو کہہ دیا کہ وہ کوا سے متعلق وہ مجھے بدنام کر دیا کہ میں نے حلال کہا ہے، اور اب وہ مجھ سے دلیل مانگ رہے ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ لیا وہ فتویٰ قاضی خاں اور فتویٰ یہ جو ہے عالمگیری، اس میں سلسلے سے نکال کے دکھا دیا۔ تو یہ ساری کتب فتاویٰ یا معتمد کتابیں جتنی تھیں احناف کی، وہ سب ان کے نزدیک وہ ایسی تھی جیسے قرآن مجید اور حدیث کی کتاب ہے، ہر مسئلہ کہاں کس جگہ کیا لکھا ہوا۔ تو فقہ سے جو اہل الحدیث کے یہاں نفرت کا رجحان پیدا ہوا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، عجیب غریب بات پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ حدیث پڑھنے والے کو ضروری ہے کہ وہ فقہی مسائل سے واقف ہو، دوسرے ایک ہی مکتب فکر نہیں ہو، دوسرے سارے مکتب مالکی، شافعی، حنبلی، ان سب میں بھی جو کچھ بھی ہے ان آراء سے واقف ہو۔ یہ سب اپنے ہیں ہمارے نزدیک وہ دشمنی والی بات نہیں ہے، یہ ایک مکتب فکر کے خلاف جو ہے وہ ہمارے دشمن ہے، ہمارے خلاف۔ ہمارے ہاں یہ توسع ہے کہ ہم ہر ایک سے استفادہ کے قائل ہیں، اسی لیے نصاب کے اندر یہ جو موجودہ مدارس کے اندر بہت سے لوگوں نے، اب جیسے میری رائے یہ ہے کہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہو وہ فقہ آپ کو پڑھنی چاہیے۔ بالکل، کسی ملک میں مثلا مالکی فقہ ہے تو وہ پڑھنا چاہیے، آپ کوئی کہ نہیں ہم مالکی فقہ نہیں پڑھیں گے، وہ غلط طریقہ ہے۔ اہل الحدیث کی فقہ یہ ہے کہ وہ سرے سے شروع کرتے ہیں، صرف حدیث کی کتاب پڑھتے رہے، تو یہ غلط رجحان ہے۔ آپ وہاں کے لوگوں کے درمیان جو متداول فقہ ہے اس کو آپ کیسے نہیں پڑھیں گے؟ ان کے اصول و قواعد سے کیسے آپ واقف نہیں ہوں گے؟ مثال کے طور پر یمن کے اندر زیدی فقہ ہے، امام شوکانی اس زمانے میں تھے، زیدی فقہ پڑھی، اس کی کتاب کی شرح بھی انہوں نے لکھی سنت کے مطابق، پھر اس کے بعد پھر تحقیق کی بھی کیا۔ زیدیوں کے یہ ہے کہ تھوڑا اجتہاد کی دعوت بھی ہے ان کے یہاں،
احناف کے یہاں بھی وہاں یعنی ہمارے یہاں اہل الحدیث نے شروع میں ہمیشہ سے فقہ حنفی کی چیز ہم لوگوں نے خود پڑھی ہے، جامع سلفیہ میں پڑھی ہے، مختصر قدری پڑھی، پھر شرح وقایہ پڑھی، پھر ہدایہ پڑھی، اس کے بعد پھر فقہ مقارنہ پڑھتے ہیں، پھر فقہ سنہ پڑھتے ہیں۔ نہیں وہ تو شیخ ٹھیک ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب جیسے فقہ میں کہتے ہیں جمہور کا قول یہ ہے اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، تو یہ کیسے ہوا؟ وہ کیسے آپ لوگوں نے چھانٹ دیا ان کو؟ جمہور اور غیر جمہور کی بات ہے، جمہور کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اکثریت اس مسئلے میں، اس فقہی مسئلہ میں فلاں رائے کی طرف گئی، فلاں ایک امام یا چند امام جو ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اچھا یہ چیز پہلے سے ہے، امام ترمذی کی سنن پڑھیے، ہر مسئلے میں وہ بھائی قال فلان و فلان و فلان، اور جس نے اس کی مخالفت کی ہوتی ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں تصور کیا ہو گیا ہے کہ بس وہ فقہ حنفی ہی صرف مقابل میں ہمارے اہل حدیث کے مقابلے میں، اہل حدیث سے سمجھتے کہ یہ وہابی جو ہیں اہل حدیث بس یہ ہمارے مقابلے میں، بس ایک دوسرے لڑتے رہتے ہیں۔ حنفی حضرات کو لگتا ہے کہ مقابلے میں یہ ہے، ان کو لگتا ہے وہ ہیں۔ مذاہب بہت سے ہیں، یہ چار مذہب اس لیے باقی رہ گئے کہ ان کے شاگردوں کے شاگرد، ان کے مدارس، ان کے مفتی قاضی وغیرہ، ان کی بڑی تعداد چونکہ پھیلی ہے، اس مذہب کو انہوں نے پھیلایا، رواج دینے کی کوشش کی، حکومت کی پشت بنائی بھی رہی، اس وجہ سے یہ چار مذہب باقی رہ گئے۔ باقی ورنہ اوزاعی، ثوری، اسحاق ابن راہوے، ابن المبارک، ابن جریر طبری، بہت سے یعنی اس طرح کے تقریباً 20-25 عالم تھے جن کی فقہ باقاعدہ مدون تھی، اور اب لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ان کتابوں، پچھلی کتابوں کی طرف رجوع کر کے جو فقہ مقارنہ کی کتاب ہے مدون بھی تھی، اور کوئی ایسا خطہ بھی تھا جہاں لوگ اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ، داؤد ظاہری کی فقہ بہت دنوں تک رائج رہی، اس کے بعد پھر ختم ہو گئی، ابن حزم کے بعد نہیں رہی باقی۔ تو یعنی آج یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ مطلب ظاہری لوگ نہیں ہیں ابھی اس وقت، اب کہیں کوئی ایسا خطہ نہیں کہ جہاں ظاہری فقہ پر عمل کرنے والے لوگ ہوں، باضابطہ ہوں۔ 2-4 آدمی ہیں، جیسے ہم نے ابو عبد الرحمن بن عقیل الظاہری کو دیکھا تھا، یہاں ریاض میں ہیں، ابھی بھی بہت بوڑھے ہیں، وہ زبردست ابن حزم کا دفاع کرتے ہیں، اور ان کا کہتے یہی ہے بس فقہ، اور اس کے خلاف جو اصول ہیں سب غلط ہیں، اور ان کی تردید بھی کرتے ہیں۔ ایک اور دوسرے تھے شیخ ابو تراب ظاہری، یہاں جدہ میں، ان کے گھر بھی ہم گئے تھے، ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی۔ تو یہ لوگ ظاہریت اس معنی میں کہ ہم گویا بعد کی بدعتوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں، جو تعویل کا اور صرف الکلام عن ظاہری ہی اور آیتوں حدیثوں کو دوسرے معنی پہ نہیں، جو ظاہر معنی ہے اس کو ہم لیں گے، جو عربی زبان سے ثابت ہے، جو سیاق سے ثابت ہے، بس اسی کو، اور باقی وہ قیاس اور علت۔ اب آپ نے کیسے فرض کر لیا جس چیز کی علت اللہ نے نہیں بیان کی ہے، وہ آپ نے کیسے متعین کر لیا؟ قطعی کیسے ہو گیا، یقینی کیسے ہو گیا کہ یہی علت ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ جو جن 6 چیزوں کے اندر جو تفاضل، کمی ذاتی، ربا کو منع کیا گیا ہے، تو سارے جتنے مذاہب اربعہ اور دوسرے بھی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، صرف انہی 4 میں محصور نہیں، اور دوسری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، مگر علت کیا ہے اس کی؟ کیا کھانا اس کی علت ہے، یا ادخار اس کی علت ہے، یا ثمنیت یعنی قیمت ہونا اس کی علت ہے؟ اب آپ لڑتے بھیڑتے رہیے اسی موضوع۔ ظاہر کہتے نہیں، بس صرف وہ جو 6 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی نا، انہی 6 چیزوں میں ربا کا رواج ہو، باقی سب کمی ذاتی کر کے آپ تبدیل کریں، کوئی حرج نہیں۔ تو وہ ان کا، لیکن وہی ہے کہ ان کا زور نہیں رہا، ان کا مدرسہ یا ان کی کتابیں نہیں چلیں، اس وجہ سے وہ بعد میں کمزور پڑ گئے۔ تو بہرحال خلاصہ ہم گفتگو کر رہے تھے تابعین کے زمانے سے، اور چلے آئے کہ وہ 2 مکتب فکر بن گیا جو آج تک چلا رہا ہے۔ بلکہ ایک بات اور سن لیجئے، یہ بھی بات بہت سے لوگوں کو عجیب معلوم، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اہل الرائے یعنی فقہاء اہل الرائے صرف احناف ہیں، اور باقی جو ہیں مالکی اور شافعی اور حنبلی جو ہیں یہ سب فقہاء اہل الحدیث، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کیا بات ہے؟ جب اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی وجہ کیا، اس لیے کہ فقہاء اہل الرائے ان کو کہا کیوں جاتا ہے؟ شاہ ولی اللہ کی بات صاف میں نے بتائی کہ وہ اس لیے کہ ان کے اصول و قواعد پر وہ ان کے مسائل کی تخریج کرتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے۔ اصل و طریقۃ اہل الرائے انہم یخرجون المسائل علی الاصول التي استنبطوها من مسائل ائمتهم۔ اب اگر اس طریقے پر بعد میں جو لوگ بھی رائے ہو جائیں، یعنی چلیں گے تو ان کو اہل الرائے کہا جائے گا۔ تو اب ہوا کیا ہے، سارے مذاہب میں تقریباً 6ٹھی-7ویں صدی ہجری کے بعد ایسے متون مقرر ہو گئے، اور ان متون کی بنیاد پر وہ مذہب کا فیصلہ ہو گیا، یہ ہے مذہب شافعی، یہ مذہب حنبلی، یہ مذہب مالکی۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پھر اس کے بعد اس پر چل پڑے۔ اب کوئی یہ نہیں دیکھتا، کسی شافعی سے آپ کہیں کہ امام شافعی نے کتاب الام کے اندر یہ لکھا ہے، تم امام شافعی کی تقلید کرتے ہو نا، یہ دیکھو اس کے مطابق نہیں، ہم تو وہ جو زکریا انصاری نے جو 10ویں صدی ہجری کے تھے، انہوں نے جو لکھا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔
نووی نے جو 676 کے تھے اس میں ہم دیکھیں گے انہوں نے منہاج الطالبین میں کیا لکھا ہے، راجع قرار دیا نہیں. عجیب، سب کا دماغ جو ہے عجیب، یعنی ایسا جامد ہو گیا. یہ سب اہل الرائے ہو گئے، سب اہل الرائے ہو گئے اس وجہ سے. حنبلی مذہب میں بھی مثال کے طور پر جب تک ابن قدامہ جنہوں نے المغنی لکھی تو ان کی ایک کتاب ہے المقنع. اچھا، انہوں نے ہر مذہب یعنی مرحلے کے لیے کتاب لکھی. تو سب سے چھوٹی ایک کتاب العمدہ لکھی، مختصر متن اور بہت ہی سہل ہے. اس کے بعد المقنع متوسط انداز، اس کے بعد الکافی، اس میں کچھ تعلیل وغیرہ بھی اور سبب، اور سب سے بڑی کتاب المغنی لکھ دی. تو المغنی میں ان کا اصل رنگ نظر آتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ پڑھ کر کے وہ چاہتے یہ ہیں کہ المغنی تک پہنچے. اب اگر کوئی مغنی تک پہنچے گا ہی نہیں بلکہ منع قرار دے دے کہ نہیں مغنی میں جا کر کے مت دیکھنا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ حنبلی مذہب کیا ہے، تو ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ اہل الرائے میں سے اس کو شمار کریں گے، اہل الحدیث میں؟ کیا بات ہے. یعنی اس کو منع کر رہے ہیں کہ تم اس مرحلے تک پہنچ جاؤ. اسی طرح سے مالکی مذہب میں تو دو متن ایسا ہے کہ دنیا کے سارے مالکی اور غیر مالکی پریشان ہیں اس کو حل کیسے کریں. ایک دقیق قسم کا مغلق متن تیار کیا تھا ابن الحاجب نے. ابن الحاجب مالکی تھے، 640 میں ان کی وفات ہوئی. تو انہوں نے مختصر تیار کیا تھا، وہ تو ایسے ہی ادق اور مغلق تھا. اس کے بعد جو ایک متن تیار ہوا وہ خلیل نام کے ایک مالکی تھے، مختصر خلیل مختصر. پوچھے کسی بھی مالکی سے، بڑے عالم سے یا کسی فقیہ سے جس نے بھی فقہ مالکی کا مطالعہ کیا، مختصر خلیل کی ایک سطر کی کوئی عبارت پڑھ کر کے ذرا سا سمجھ لیں کہ کیا مطلب ہے اس کا. وہ بالکل جس کو چون چون کا مربع کہتے ہیں نا وہی ہے. سبحان اللہ. تو اب اس کے بعد پھر وہ شروع اور حواشی اور تعلیقات کا سلسلہ چل پڑا. تو ہر مذہب میں یہ ہوا. تو ہر مذہب بعد میں 6 7 صدی ہجری کے بعد سے سب اہل الرائے والے ہو گئے، اور اس کے مقابلے میں اہل الحدیث رہے کہ جو ہمیشہ فتوے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون؟ جتنے بھی تھے، جو بھی فقہا تھے وہ فقہاء اہل الرائے ہیں. بعد میں فقہاء اہل الحدیث وہ پرانے زمانے میں تھے. مثال کے طور پر دیکھیے 2 مالکی کا میں ذکر کرتا ہوں، ایک ہی زمانے میں تھے. ابن عبد البر 463 میں ان کی وفات ہوئی. ابو الولید باجی 474 میں ان کی وفات ہوئی. ابو الولید باجی نے موطا کی شرح لکھی ہے اور ابن عبد البر نے بھی موطا کی 2 شرحیں لکھی ہیں. ان دونوں شرحوں کا مقابلہ کر لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اہل الرائے کا کیا طریقہ ہے، اہل الحدیث کا کیا طریقہ. اس لیے کہ وہ ابن عبد البر کے یہاں یہ ہے کہ جو مسئلہ اس میں مذکور ہے، چاہے وہ فقہاء صحابہ تابعین سے منقول ہو یا امام مالک سے منقول ہو، اس کا وہ جائزہ لیتے ہیں، اس کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں، سارے اختلافات کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ادلہ کا ذکر کرتے ہیں، مناقشہ کرتے ہیں، اور پھر ترجیح بھی بیان کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ہم مالک کے منہج کے خلاف بھی ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ابو الولید باجی کا منہج یہ ہے کہ وہ لاتے ہیں امام مالک کا قول لاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر امام مالک کے اس قول کی کسی نے اور تفصیل بیان کی ہے وہ لاتے ہیں. اس کے بعد پھر ان مسائل پر جو منقول ہیں امام مالک سے، ان سے کچھ ایسے قواعد مستنبط کرتے ہیں کہ ان پر پھر مزید تخریج کرتے ہیں مسائل کی. تو اب وہ مسائل سے بھری ہوئی کتاب، وہ فقہ کی وہ کتاب ہے موطا کی شرح. اس میں ہم ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کو اہل الحدیث کے معنی. اچھا آپ دیکھیے ذرا متاخرین میں احناف میں ایک مثال دیتا ہوں، دو مثال دیتا ہوں. ایک ابن ابی العز الحنفی تھے، 792 میں ان کی وفات. انہوں نے بھی ہدایہ کی شرح لکھی ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی ہدایہ کی شرح لکھی ہے، جیسے بہت مشہور ابن الحمام ہے، فتح القدیر ہے، اور دوسری. تو ابن الحمام اور دوسرے شراح کا طریقہ دوسرا ہے. وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو متن میں ہے اس کی تائید کس طرح سے ہو اور اس کی تصحیح کیسے ہو اور کیا ہو، اس سے خروج یا اس کی تردید کرنے کا ذہن میں نہیں ان کے آتا ہے. اور نہ یہ کہ اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھنے کا کہ یہ مسئلہ ثابت ہے کہ نہیں ثابت. اس کے مقابلے میں یہ التنبیہ علی مشکلات الہدایہ میں وہ سارے مسائل کے جو ہدایہ کے اندر ہیں ان پر تنقید اور اس کو پھر احادیث کی روشنی میں جانچنے اور اس کو پھر راجع مرجوع قرار دینا اس کی بنیاد پر، یہ ان کا طریقہ. تو اب ان کا طریقہ یہ ذرا ہے اہل الحدیث کا طریقہ ہے، اور وہ ابن الحمام کا اہل الرائے کا طریقہ ہے. متاخرین میں آپ لے لیجیے مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی ہیں، 1304 میں وفات ہوئی ان کی. انہوں نے شرح الوقایہ جو ہے بہت مشہور کتاب ان کی، اس کی ایک شرح لکھی ہے السعایہ کے نام سے. تو السعایہ میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ شرح وقایہ کے سارے مسائل کی تحقیق کی ہے انہوں نے، اور قرآن دلائل کی روشنی میں، حدیث آثار کی روشنی میں کون راجع کون مرجوع ہے. اس میں کبھی یہ پرواہ نہیں کی انہوں نے کہ وہ حنفی مذہب کے مطابق ہی ہونا. اس طرح شاہ ولی اللہ نے، میں نے بتایا تھا آپ کو، موطا کی شرح لکھی ہے مصفہ فارسی میں، سارے مسائل کی تحقیق کی ہے. 80% 85% مسائل میں انہوں نے حنفی مذہب کی مخالفت کی. تو یہ اہل الحدیث کا منہج یہ ہے کہ ان کے ہاں ہر چیز وہ نقل کرتے ہیں، پھر مقارنہ موازنہ کرتے ہیں، دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا پھر اس کے بعد قابل قبول ہے یا قابل ترجیح ہے وہ.
لیکن دوسرے کے خلاف لاٹھی لے کر کے بھی نہیں بالکل تیار ہو رہتے ہیں کہ ان کو اب کیسے ڈنڈا رسید کریں گے. یہ جو غلط طریقہ ہے یہ طریقہ نہیں. اجتہادی مسائل میں کوئی بدعتی اور خارج عن الاسلام اور اس کو دوزخی کرنے کی بات کوئی نہیں، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ آج تک ہونا چاہیے. کیا بات ہے. یہ تشدد کسی کے اندر آئے گا تو اسی داعشی تشدد کی طرف سے ہو جائے گا، دوسرے لوگوں کو سب کو کافر قرار دیتے اور خارجی قرار دیتے. کیا بات ہے. فقہی مسائل کے سلسلے میں توسع اصل ہے کہ جس کے نزدیک جو دلیل ہے راجح اس کے مطابق وہ عمل کرے اور نیک نیتی کے ساتھ. اب اگر کسی دلیل کو وہ چھپاتا ہے، کسی حدیث کو وہ جان بوجھ کر کے ضعیف قرار دیتا ہے، کسی اپنے مطلب کی جو حدیث ہے اس کو وہ صحیح قرار دیتا ہے، پتہ ہے اسے کہ وہ موضوع ہے، تو پھر اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا، ہمیں نہیں حساب لینے کی ضرورت. ہم مہذب انداز میں بس بات ختم اور کچھ نہیں. یہ سب چیزیں اس کے اوپر کتنا عدالت سزا دیتی ہے، نہ آدمیوں کو پیچھے پڑنا چاہیے. کیا بات ہے. یہ عدالت کا مسئلہ بھی نہیں. عدالت کا مسئلہ بھی نہیں. عدالت کو تو مذہبی مسائل میں دخل اندازی نہیں کرنی، اس لیے کہ عدالتیں آزاد تھیں. وہ ماشاءاللہ مطلب پورے دور میں، سارے انحطاط کا دور ہو چاہے قوت کا دور ہو، دونوں میں علماء و فقہا کو مکمل آزادی دی تھی. آپ کو جو مسلک جس طرح سے جیسے مدون کرنا ہے اس کو پڑھانا ہے، پھیلانا ہے، کچھ کبھی بھی نہیں دخل اندازی کرتی تھی. کیا بات ہے. نہ کوئی اس پر بالکل پوری آزادی تھی. تو شیخ یہ جو دو بنیادی مطلب ٹرینڈ سمجھ میں آتے ہیں، ان دونوں بنیادی ٹرینڈ کے بنیادی ماخذ کیا ہیں؟ بنیادی ماخذ اب فقہ اہل حدیث کے ماخذ آپ دیکھیں گے تو بنیادی طور پر تو وہ کتابیں ہیں جو مدون ہیں، حدیث کی کتابیں، صحیحین ہیں، سنن اربعہ ہیں، اور جو مثلا ابن خزیمہ ان کے ترجمۃ الباب کو پڑھی، بخاری کے ترجمۃ الباب کو پڑھی. اسی طرح سے ابن حبان نے تو پوری کتاب ہی اصول فقہ کی بنیاد پر رکھی، التقاسیم والانواع کے نام سے. بعد میں لوگوں نے انہوں نے ابواب پر مرتب کر دی. تو اس میں جو لمبا وہ باب باندھتے ہیں، وہ مسائل مستنبط کرتے ہیں. یہ اہل الحدیث کا طریقہ ہے. حدیث لاؤ، اثر لاؤ، اس سے استنباط کرو اور لوگوں کو اس پر وہ طریقہ نہیں ہے. دوسرا طریقہ میں بتاؤں گا آپ کو اہل الرائے کا کیا طریقہ ہے اور اہل الرائے کی جو بنیادی کتاب. تو ایک تو یہ بنیادی حدیث کی کتاب ہے. دوسری جیسے آثار کی کتاب ہے جس میں سارے صحابہ تابعین کے آثار مرفوع حدیثوں کے ساتھ ساتھ مرفوع ہے. اب جیسے مصنف عبدالرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، کیا یہ کون سی اہل الرائے کی کتاب ہے؟ یہ کیا بات. تو عبدالرزاق 211 میں وفات ہوئی، یمنی تھے. مصنف ابن ابی شیبہ 235 میں وفات ہوئی. اسی طرح سے سنن سعید بن منصور 227 میں ان کی وفات ہوئی. اسی طرح سے ایک تھے بہت بڑے عالم وہ ابن المنذر، ابو بکر محمد بن ابراہیم ابن المنذر، وہ 318 میں ان کی وفات ہوئی. تو ان کی 2-3 کتابیں ہیں. ایک الاوسط ہے فی السنن والاجماع والاختلاف، دوسری الاقناع ہے، اور تیسری الاشراف. سب کتابیں چھپ گئی ہیں، اچھے بعض کتابیں مکمل نہیں چھپی. بہرحال تو ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ پوری امانت داری کے ساتھ جو رائے تھی جس کی وہ نقل کر دیے بیان. اچھا اسی میں امام بحقی کی بھی ایک کتاب معرفت السنن والآثار، انہوں نے بھی سارے آثار تقریباً جمع کر دیے. تو یہ سب مرجع ہیں اہل الحدیث کے. ان میں ان سارے آراء اور وہ ان کو دیکھتے ہیں، اور اس میں جس نے جو ترجیح دی ہے اگر وہ دلیل کے مطابق ہے تو اس کو مانتے ہیں. اور اگر بعد میں کسی کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ دلیل کے مطابق نہیں ہے، دوسری کوئی چیز ہے، تو اس کے خلاف پھر وہ دوسری دلیل لا کر کے اس کو ترجیح. یعنی اہل حدیث میں ہمیشہ ذہن کھلا رہا، ہمیشہ ترجیح کا، ہمیشہ مقارنہ موازنہ کرنے کا، ہمیشہ مسئلے کو نصوص پر پیش کرنے کا. جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے دعوت دی ہے وصیت نامے میں، اپنے یہی کہا ہے کہ ہمیشہ مسائل فقہیہ کو کتاب و سنت پر پیش کرتے رہو، اس سے کوئی چارہ کار نہیں ہے. کیا بات ہے. اس سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا راستہ نہیں. تو یہ ہے اہل الحدیث کا طریقہ. تو میں نے بتایا کہ حدیث کی کتابیں، پھر وہ آثار کی کتابیں. اچھا تیسری ایسی جو بعض فقہ مقارن کی کتابیں، اختلاف العلماء کی جو کتابیں ہیں، جیسے المغنی ہے، المجموع نووی کی ہے. یہ کیا مذہبی؟ یہ مذہبی نہیں ہے، یہ سب تو وہ اس نے سارے علماء صحابہ تابعین سے لے کر کے اپنے زمانے تک کے علماء اور ان کے آثار اور ائمہ کے آثار نقل کیے، اور ان کے پھر دلائل و مناقشے ہوتے ہیں. تو فقہ مقارن کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب. بعد میں پھر یہ ہوا کہ خاص فقہ السنہ کی کتابیں موجودہ دور میں بہت سے لوگوں نے لکھا. مثلا ایک متن تیار کیا تھا شوکانی نے درر البہیہ کے نام سے. اس کی شرح انہوں نے جو لکھی ہے الدراری المضیہ، وہ اتنی مشہور نہیں ہوئی، لیکن اس کی شرح جو نواب صدیق حسن خان ہے روضۃ الندیہ لکھی، وہ مشہور و معروف ہو گئی ماشاءاللہ. انہوں نے یہ کیا کہ ایک متن مختصر ہے، اس کی شرح کر دی جائے اس انداز میں کہ وہ. اچھا اس کے علاوہ موجودہ دور میں کئی کتابیں لکھی گئی. علامہ البانی نے الثمر المستطاب فی فقہ سنت والکتاب، اس طرح سے ایک کتاب، اور اللباب فی فقہ سنت والکتاب مصر میں اور اردن میں، اور ادھر بہت سی کتابیں لکھی گئیں. اور ڈاکٹر لقمان سلفی صاحب نے بھی آخر میں ایک کتاب لکھی تھی فقہ الحدیث کے نام سے، وہ تین جلدوں میں ماشاء اللہ. وہ تو
اب موجودہ دور میں جب ان لوگوں نے اصل میں یہ کہنا شروع کیا فقہائے اہل الرائے نے، سارے فقہائے اہل الرائے نے، حنفی شافعی مالکی حنبلی نے، کہ تمہاری بھی تو کوئی فقہ ہونی چاہیے، تو اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے یہ فقہ کی تھا، حالانکہ نتیجہ میں مرتب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ ایک الگ فقہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایک الگ فقہ جب بھی آپ کوئی اجتہادی مسائل کسی شخص کے آپ جمع کریں گے تو وہ اس شخص کے اجتہادی مسائل ہیں، ان اہل الحدیث میں اس شخص کے اجتہادی مسائل ہیں، دوسرا کوئی اس کے خلاف کر سکتا ہے، تیسرا اس کے خلاف کر سکتا ہے، چوتھا اس کے خلاف کر سکتا ہے۔ جی اپنی چونکہ اصولی طور پہ ہی ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہاں، کیا بات؟ اس لیے لیکن اب چونکہ ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں، ان کو وہ ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ تمہاری فقہ کی کون سی کتاب ہے، تمہاری فقہ کی کون سی کتاب ہے، تمہاری فقہ، تو یہ دیکھیے یہ ہمارا اب جب دیا تو وہ تو پھر اس ایک مخصوص شخص کی فقہ ہو گئی، نہیں تو پھر اس کے اور دوسرے فقہ کے درمیان فرق کیا رہا؟ وہ بھی تو ایک امام کو لے کر کے چلتے ہیں، اور ایک چیز کو جس کو مذہب بنا لیا ہے، چاہے وہ امام کے خلاف ہو یا موافق ہو، الگ بات۔ تو یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ تو اہل الحدیث نے یہ کتابیں اس طرح سے مدون کی الگ الگ، اور پھر ان کا جو بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اصل جیسے سید سنن ندوی نے لکھا ہے تراجم الحدیثین کے مقدمے، انہوں نے سارے مسائل کی تحقیق کرنا شروع کی۔ اصل میں اس سے زیادہ پریشانی لاحق ہوئی، بے چینی ہوئی بر صغیر میں، اہل الرائے کو پریشانی اس سے لاحق ہوئی کہ ان ایک ایک مسئلے کی جو تحقیق کر کے اب وہ جو بھانڈا پھوٹ جاتا ہے اس میں، اس سلسلے میں دلیل ہے کہ نہیں ہے، حدیثیں کیسی ہیں، آثار کیسی ہیں، اور اس کے بعد پھر عوام کو بتا دیتے ہیں۔ اچھا، ایک اس سلسلے میں میری اپنی ایک رائے ہے جو ممکن ہے بعض حدیثوں کو نہ پسند ہو۔ اصل میں یہ مسائل جو ہیں دراصل یہ علماء کے درمیان بحث و مناقشہ اور گفتگو کے، اس لیے ان موضوعات پر کتابیں بھی عربی میں لکھنی چاہیے، اردو میں نہیں لکھنا چاہیے۔ اردو میں لکھ کر کے پھر گروہ بندی ہو جاتی ہے، اور وہ جاہل گروپ ایک اور دوسرے مکتب فکر کا جاہل گروپ، وہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں، تو یہ بہت ہی خراب صورتحال ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ ہو گئی برصغیر میں، دنیا میں کہیں کسی ملک میں ایسا نہیں۔ آپ نے سعودی عرب کے اندر محسوس کیا ایسا؟ نہیں۔ آپ موراکو چلے جائیے، کسی اور دوسرے ملک میں چلے جائیے، اہل علم کے درمیان جو چیزیں بحث کرنے کی ہیں، گفتگو کرنے کی، وہ اہل علم کے درمیان رہنی چاہیے۔ ان کو عوامی مسئلہ بنا کر کے سیاسی مسئلے کی طرف سے کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ دونوں لڑیں اور آپس میں وہ سر پھٹول کرتے رہیں۔ یہ بیوقوفی کی بات ہے، مطلب یہ اجتہادی چیزیں ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ ترجیح کی بات ہے، دلائل کی بنیاد پر، نیک نیتی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، بس اور کچھ نہیں۔ تو مگر تمام طبقات کو یہ باتیں سمجھنی بھی چاہیے، یہی مطلب ضرورت بھی ہے، اور جو حالات ہیں ان میں تو اور بھی زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ، اچھا اب یہ تو میں نے اہل الحدیث کی میں نے بتایا کہ آپ کو حدیث کی کتابیں، اچھا جب یہ حدیث کی کتابیں کہی جاتی ہے تو حدیث کی کتابیں کیا؟ حدیث کی کتابیں تو سب ہماری، حالانکہ وہی جب اہل الرائے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سب حدیثیں پڑھ کر کے لوگ خامخواہ اپنا مسلک ہمارا بدل لیتے ہیں، سب اہل الحدیث ہو جاتے ہیں، کچھ ہو جاتے ہیں، تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ حدیث کی کتابیں تو بڑی خطرناک ہیں۔ یا سبحان اللہ، پڑھتے ہیں تو سب حنفی ہو جاتے ہیں، حنفی نہیں رہ جاتے ہیں باقی، اب ان کو کیسے حنفی مذہب پر تو اس کا خیال جو ہے وہ ایک بہت پرانے حدیث عالم تھے، 1322 میں ان کا حنفی عالم تھے، احمد علی شوق نیموی، محمد علی شوق نیموی، وہ بہاری کے تھے آپ کے، ماشاء اللہ صاحب بڑے بڑے علماء، ملا محب اللہ بھی بہاری کے تھے، ادیب بھی تھے بہت۔ تو انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب کا اعلان شائع کیا کہ ان کتابوں کو پڑھ کر کے، خاص طور پر مشکات المصابیح بھی پڑھ کر کے، یہ سب شافعی علماء کی لکھی ہو، وہ سب کو شافعی سمجھتے ہیں، شافعی علماء کی کتابیں پڑھ کے تو اب مذہب سے توبہ نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے، پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ہمارے مسئلے کے خلاف ہے۔ اس لیے بہت شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ حدیث کی ایک ایسی کتاب منتخب حدیثیں جمع کی جائیں کہ جس میں اپنے مسائل سے مطلب یہ دلائل جمع کیے جائیں اور دکھایا جائے کہ وہ حدیثیں صحیح ہیں، اور ان کے مقابل میں جو دوسری حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کتاب باقاعدہ آثار السنن کے نام سے لکھی، عبادات کا حصہ انہوں نے تیار، جس پر تنقید کی ہے مولانا عبدالرحمن بارکپوری نے ابکار المنن فی نقد آثار السنن۔ اچھا، اسی پر بس نہیں، یعنی یہ آثار السنن کو آپ سمجھ لیجیے کہ بلوغ المرام کے مقابلے میں کتاب تھی۔ اب مشکات المصابیح بھی تو پڑھی جاتی ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک صاحب آئے تو انہوں نے زجاجۃ المصابیح کے نام سے، مشکات المصابیح کے مقابلے میں ایک سید عبداللہ حیدرآبادی تھے، تو انہوں نے لکھا ہے، لیکن افسوس کہ ان کی کتاب رائج نہیں ہوئی، چھپی ایک دو مرتبہ۔ ایک شخص کو اور شوق ہوا، کہا کہ بخاری تو پڑھی جاتی، وہ تو ہمارے مذہب کو بالکل ہی منہدم کر دیتی، تو صحیح البہاری ایک تیار کی، اور کس نے؟ ایک تھے مولانا ظفر الدین بہاری، وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے خلیفہ تھے باقاعدہ، ڈاکٹر مختار الدین آرزو کے والد، کیا بات، وہ بھی بہاری تھے، دیکھیں۔ تو انہوں نے الجامع الرضوی اور الجامع الصحیح الرضوی المعروف بصحیح البہاری، باقاعدہ اس کو بھی ایک مرتبہ چھاپا بھی، لیکن پھر وہ بھی رائج نہیں ہوئی۔
اچھا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب تکوینی نظم ہے. جو شخص کسی ایسی نیت سے کوئی کتاب لکھتا ہے کسی جبل یا کسی معروف و مشہور یا کسی اس کے مقابلے میں کوئی تو اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی. وہ ویسی وہ محدثین کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں, کوئی اہمیت نہیں رہتی. چنانچہ ایک ایڈیشن نکلے اور سب ختم ہو گئے. جامع آثار السنن کو ابھی بھی لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں, اس پر بھی لوگوں نے بہت سے لوگوں نے نقد لکھا ہے. مولانا عبد الرحمن بارک پوری نے بھی, اور اس طرح سے حافظ زبیر علی زئی صاحب کی حواشی کے ساتھ چھپی ہوئی. تو اگر واقعی آثار السنن کی حدیثیں کیسی ہیں دیکھنی ہے محدثین کے نزدیک, تو محدثین کے اصول نقد کے مطابق دیکھیں نا کہ کیسی ہے. اپنا بیٹھ کے فرض کر لیں کہ ہمارے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے, تو آپ سوچتے رہیں اس چیز کو, اس سے کیا فرق. آپ سارے صحیح بخاری کی حدیثوں کو کہیں کہ وہ ضعیف موضوع ہے, اس سے تو حقیقت تو نہیں بدل جاتی ہے نا. اپنے آپ کو بس خوش فہمی میں مبتلا کرنا ہوتا ہے. اس لیے یہ بات تو کسی نے نہیں کہی ہوگی شیخ, پتہ نہیں صحیح بخاری کی حدیثیں ضعیف ہیں, موضوع ہیں. صحیح بخاری کی حدیثیں نہیں ضعیف موضوع. ایک شخص ایک سر تھے, وہ بھی بہار کے تھے, پٹنہ کے تھے, عمر کریم پٹنوی. تو اس نے کتاب لکھی الجرح علی البخاری. آپ کیا بات کرتے ہیں کہ نہیں, تو وہ مسلکی بنیاد پہ ہی, وہ بھی مسلکی اسلکی نہیں, کچھ نہیں. وہ اتنا زبان دراز تھا کہ ایسا. اس سے پہلے مولانا احمد علی سہارنپوری کا میں نے ذکر کیا تھا, مولانا عبدالحی لکھنوی وغیرہ کا, دوسرے بڑے بڑے علماء تھے, انہوں نے کبھی بھی صحیح بخاری سے متعلق لفظ کشائی نہیں کی تھی. لیکن یہ عمر کریم پٹنوی نے ایک کتاب ہی لکھی الجرح علی البخاری کے نام سے, جس کا جواب پھر اس کے بعد مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی صاحب نے کئی کتابوں میں دیا, جو دفاع صحیح بخاری کے نام سے بھی چھپا ہوا. تو اب اس نے تو بڑی دریدہ دہنی کا ثبوت دیا ہے, اور بہت ہی عجیب چیزیں اس میں. یہ کیا دعویٰ کر لیا گیا کہ حدیث صحیح کی, بہت سی اس میں موضوع حدیث ہیں ایسے ہی اس نے لکھا. سبحان. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہا گیا, اور ابھی اس موجودہ دور تک آپ دیکھ لیجیے. نہیں, عمر کریم پٹنوی کی جو بنیاد ہے, میرے کہنے کا مطلب تھا کہ وہ یہی فقہی بنیاد ہے, فقہ الحدیث اور فقہ الرائے. بہرحال ان کو اس بات کی تکلیف بہت ہے کہ یہ صحیح بخاری سے ہمارا مذہب بہت کنڈم ہوتا ہے, یا اس پر بہت برا اثر. مسلکی بنیاد ہے, کیسے نہیں بنی. وہ اس زمانے میں پرچے بھی جو نکلتے تھے, اہل الفقیہ اہل الفقہ, یا اور بھی دوسرے کئی پرچے نکلتے تھے, تو ان سب میں اسی طرح کے مباحث لکھے جاتے تھے اور شائع کیے جاتے تھے. تو ہاں, آخری کتاب جو اس سلسلے میں لکھی گئی, جو حدیث کی کتابوں کے مقابلے میں حدیث کی کتابیں لکھنی اس سلسلے, تو وہ سب سے بڑی کتاب ابھی اعلاء السنن کے نام سے. اچھا, اعلاء السنن کے بارے میں اس کا مقدمہ پڑھی ہے, وہ یہاں عرب ممالک میں بھی چھپ گئی. مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھوائی تھی مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب سے, اور اس سے پہلے ایک صاحب کو اور کہا تھا, محمد حسن سنبھلی کون تھے, تو انہوں نے کچھ حصہ لکھا, لیکن اس کو جب دیکھا وہ ممکن ہے انہوں نے پورے طور پر وہ اپنے مسلک کی تائید یا حدیث سے مطلب وہ گفتگو اس انداز میں نہیں کی جس انداز میں مطلوب تھی, چنانچہ اس کو نہیں شائع کروایا. بعد میں پھر ظفر احمد تھانوی صاحب کو کہا, تو انہوں نے پھر وہ کتاب تیار کی, اور پھر سارے اجزاء جو ہیں جتنے مدون کیے اور وہ چھپے. اچھا, اس کتاب کا بھی حال کیا ہے, مولانا ارشاد اللہ قاصری صاحب کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے اعلاء السنن فی المیزان, اردو میں لکھا تھا, عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا. اچھا, اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے کن اصولوں کی پابندی اس میں کی گئی, اور جو اصول یہاں پر ملحوظ رکھے ہیں وہاں پر کیوں توڑ دیے. تو اصل اگر مقصد یہ ہو, جیسا کہ مولانا انور شاہ کشمیری کی عبارت یا بات جو میں نے نقل کی تھی پہلے, کہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے ان سے ایک مرتبہ جب دیکھا تو پوچھا تو کیا بات ہے, تو کہا, انہوں نے کہا کہ عمر ضائع کر دی. تو ان کو تو سمجھ میں آ گئی تھی, اس لیے کہ پوری زندگی جو ہے فقہ اپنے امام, اپنے مذہب اور اپنے اس کی تائید میں گزاری انہوں نے. حقیقت میں جو حدیث پڑھنے پڑھانے کا معنی ہے وہ انہوں نے نہیں اپنی نظر میں گویا یہ وقت ضائع کیا, برباد کیا, پوری زندگی برباد کیا, یہ انہوں نے کہا. احتساب کی ہاں, تو ان کو تو احساس ہو گیا, لیکن دوسروں کو ابھی بھی احساس نہیں. ابھی بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, جب تک اس کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑے نہیں رہیں گے اور وہ 1 انچ بھی ہم نہیں ادھر ادھر ہوں گے, اس وقت تک مذہب پر عمل کرنے کا حق نہیں ادا ہوگا. تو یہ رجحان باقی ہے, یعنی تشدد پسندی یا تمسک بالمذہب یا بہت شدت کے ساتھ اس کے ساتھ چمٹے رہنے, اس کی بات تو اہل الرائے کے یہاں ہوتی ہے, چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو. اہل الحدیث کے یہاں یہ چیز نہیں ہوتی. اہل الحدیث میں دیکھیے بہت سے مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ہاتھ سے مصحف ہے کہ 2 ہاتھ سے مصحف ہے. مولانا عبد الرحمن مبارک پوری اتنے بڑے محدث اور عالم, انہوں نے ایک ہاتھ سے مصحف پر کتاب لکھی, ان کے مقابلے مولانا ابو المکارم محمد علی انہوں نے 2 ہاتھ سے مصحف اس بات میں کتاب لکھی. دونوں ہیں سر, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, دونوں رائے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ایک شخص نے تو اور بھی حد کر دی, مولانا محمد بشیر ساسوانی 1326 میں ان کا انتقال ہے. ان کی رائے یہ تھی کہ قربانی جو ہے ذی الحجہ کے آخر مہینے تک ہو سکتی ہے. اچھا, یہ رائے عجیب غریب تھی. اس زمانے میں انہی کے استاد شیخ حسین بن محسن یمانی بہت بڑے محدث اور عالم تھے, وہ موجود تھے بھوپال میں. ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی, مسجد میں ان کو پکڑ لیا گیا, ابھی بتاؤ کہ کیا تم نے دلیل. کہا وہ مسئلہ تو بہت لمبا چوڑا ہے, دلائل بھی اس کے بحث بھی بہت لمبی ہے, لیکن مختصر میں یہ بتاتا ہوں. یہ
لہٰذا چپ ہو گئے، کوئی جواب نہیں ان کے پاس. تو اب لیکن افسوس کہ وہ بڑی کتاب وہ غائب ہو گئی، چھوٹی والی کتاب موجود ہے جو مختصر سی تھی. تو یہ ہے کہ اہل الحدیث ہمیشہ احادیث اور آثار کو پیش نظر رکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں ان کی غیر جانبداری کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر بنیاد رکھتے ہیں مسائل کی. اس لیے بات ایسی یہ اصول ہے ان کا ہمیشہ، پہلی صدی سے لے کر کے اور آج تک یہی اصول ہے. ان کے اصول نہیں بدلے. ان کے ہاں یہ ہے کہ یہ مشکل ہے کہ نہیں، اب ہم نے جب ایک مکتب فکر کو پکڑ لیا ہے اور ایک امام اور ان کے اتباع اور ان کے طریقے جو فقہ کا وہ رائج ہو گیا ہے، تو اب اس سے باہر تو نہیں نکل سکتے. یہ تو نہیں کر سکتے نا. اچھا دیکھیں ذرا اس مسئلے میں امام شافعی کی کیا رائے ہے، امام مالک کی کیا رائے. کہیں جب پھنستے ہیں، بہت پریشانی لائق ہوتی ہے، تو خود ہی بھیج دیتے ہیں. طلاق کے مسئلے میں طلاق سرا سے گزر جاؤ کسی اہل حدیث کے پاس، اس سے پوچھ لو مسئلہ. تب یہ تو پھر نہیں، ان کے یہاں بھی یہ ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو جو دوسرے فقہ کے مسائل ہیں ان سے بھی اب جیسے مفقود الخبر کوئی شوہر ہو جائے، کوئی بیوی، اس کا شوہر غائب ہو گیا، اب پتہ ہی نہیں کہاں ہے، تو حنفی مذہب میں 80 سال انتظار کریں گے. سبحان اللہ. جی سر. تو اب اس سے نکالنے کے لیے کیا کریں؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی، الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ. تو اب اس کے لیے کہا کہ اس مسئلے میں امام مالک کے مذہب پر عمل کرو. اللہ کے بندے، اگر وہی حدیث میں آپ دیکھ لیتے تو امید تو اس میں تقلید ہی ضروری ہے کرنی. آپ ہی تقلید آخر امام حنیفہ کی چھوڑی نا اس مسئلے میں. تو یہ اس مسئلے میں چھوڑ سکتے تو بہت سے مسائل میں جو دلال کی بنیاد پر کمزور ہیں اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. تو کون سی پریشانی کی بات ہے اس میں؟ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ ہر مکتب فکر کی فقہ کو پڑھیں، سمجھیں، پھر اس میں تدرج اختیار کریں گے. ایک مرحلے میں صرف مذہب پڑھیں گے، مسائل پڑھیں گے، دوسرا مسائل کو دلائل کے ساتھ پڑھیں گے، تیسرا پھر اس پر دیگر مذاہب کا بھی مطالعہ کریں گے، چوتھا پھر مذہب کو ہمیشہ پیش کرتے رہیں گے. اس لیے کہ حدیث کی اہل الحدیث کے مدارس اور اناف کے مدارس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کسی اہل حدیث کے مدرسے میں چلے جائیے، وہ پہلے ایک سال بلوغ المرام پڑھیں گے، پھر دوسرے سال مشکات المصابیح پڑھیں گے، تیسرے سال بھی مشکات المصابیح، اس لیے کہ آدھی پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر ترمذی پڑھتے ہیں، پھر ابو داؤد پڑھتے ہیں، پھر نسائی، پھر موطا، صحیح مسلم، دونوں ماشاءاللہ. ایک ایک کتاب. اب فقہ کی کتاب بھی پڑھتے رہتے ہیں، حدیث کی کتاب بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ پھر وہ مسئلے سمجھتے رہتے ہیں. احناف کے یہاں کسی بھی بڑے سے بڑے ادارے میں چلے جائے، دیوبند میں، دارالعلوم دیوبند میں یہ طریقہ ہے کہ وہ اصول فقہ اور ساری چیزیں خوب پڑھاتے رہیں گے. جب پختہ ہو جائیں گے تو آخری سال ایک دور حدیث کا سال ہوتا ہے. تو دور حدیث میں کیا ہے کہ وہ 6 کتابیں کتب ستہ تو یہاں ہی، اس کے ساتھ ساتھ معانی الاثار طحاوی شریف، وہ بھی اصول. تو 7 کتاب کو تیزی کے ساتھ اس کو پڑھا دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی کتابیں تو چھوٹی کون سی کتاب، اگر وہ آثار السنن وغیرہ ہوگی اور کیا. مشکات وغیرہ تو وہ بھی پڑھاتے ہیں، مشکات کہیں تھوڑا سا پڑھاتے ہیں، اور وہ بھی اس پر بڑی بات چلتی رہتی ہے. کہنا یہ ہے کہ ان کے یہاں حدیث مرور کرنے کا نام ہے. اگر کہیں کسی جگہ وقوف کریں گے تو اب ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، مولانا انور شاہ کشمیری کی یاد آ گئی. وہ ایک وطر کے مسئلے میں مولانا انور شاہ کشمیری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں میں 20 سال تک غور کرتا رہ گیا کہ اس حدیث سے متعلق کیا اس کی ایسی توجیہ و تشریح ہو کہ وہ ہمارے مسئلے کے خلاف نہ پڑے. یہ صاف وطر کے اس مسئلے میں خلاف. تو کہا کہ اب مجھے یہ توجیہ سمجھ میں آئی، لیکن میں اسے تفصیل سے یہاں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے بہت لمبی بحث کی ضرورت ہے. چنانچہ وہ نہیں بیان کر سکے، اور پتہ نہیں کون سی توجیہ تھی. سبحان اللہ. تو 20 سال تک اس بات پر غور کرتے رہے کہ اس کو کیسے ہم اپنے مسلک کے مطابق بنائیں. تو یہ طریقہ فکر جو اہل رائے کا ہے، اہل الحدیث کا طریقہ یہ نہیں. اہل الحدیث کا طریقہ امام احمد بن حنبل کی مثال موجود ہے. انہوں نے مثلاً کسی مسئلے میں فتویٰ دیا، ابھی فتویٰ دیا اور چلا گیا وہ مستفتی، دوسرا کوئی ان کا شاگرد، آپ نے ایسے کیسے فتویٰ دے دیا، آپ کے ذہن میں وہ اثر نہیں تھا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا وہ فرمایا. کہا بولا 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 ہے. اس کے بعد پھر اس کو کہا کہ وہ جو میں نے تم کو بتایا تھا اس مسئلے میں ایسا نہیں ہے، ایسا. یہ امام احمد بن حنبل کا طریقہ. تو خیر بات دوسری طرف نکل گئی. میں دوسرے انداز میں گفتگو کرنا چاہتا تھا، آپ نے جو ہے پھنسا دیا اہل الحدیث اہل رائے کی طرف، موڑ دیا. پھنسایا نہیں، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں کھلنی بھی چاہیے اس میں. کوئی اہل رائے کی فقہ کے ماخذ معلوم کرنا چاہیے کہ کون کون سی کتابیں ہیں جن پر وہ بنیاد رکھتے ہیں. عام طور پر اس لیے کہ ہم نے وہ فقہ اہل رائے پڑھی ہے، اور میں فقہ اہل رائے کا دشمن نہیں ہوں. میں سب کو کہتا ہوں کہ ہر ایک کی فقہ پڑھے. اب کم سے کم جس ملک میں جو فقہ رائج ہے وہ ضرور پڑھے. ہم چونکہ برصغیر سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم یہاں صرف فقہ حنفی کے بارے میں، اور مجھ سے کہے تو میں فقہ مالکی کے بارے میں، فقہ حنبلی کے بارے میں، فقہ شافعی کے بارے میں پوری تفصیلات بیان کروں گا. ان کے اصول و قواعد، ان کے مستند کتابیں، معتمد کتابیں کون سی ہیں، مفتہ بھی کون کون سی چیزیں، کن کن کتابوں کو کمزور کہا گیا ہے، نہیں کہا ہے.
ان سب چیزوں سے واقفیت رکھنی چاہیے تاکہ جب کہیں کسی جگہ کسی شخص سے پالا پڑے تو آپ اس کو سمجھ سکیں اچھا یہ فلاں منہج کے مطابق فلاں چیز کا قائل ہے، آپ سمجھ جائیں گے اس کو۔ تو فقہ حنفی میں بھی جو مستند و معتمد کتابیں ہیں، دیکھیں معتمد ترین اور مستند ترین کتابیں، کاش کہ ان کی طرف لوگ رجوع کرتے، یہ بھی میں کہتا ہوں۔ کیا بات ہے، وہ ہیں کتب و ظاہر روایت جن کو کہا جاتا ہے، نمبر 1 پر وہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 189 ہجری میں ہوئی ہے۔ انہوں نے 6 کتابیں لکھی، وہ کتب ظاہر روایت کہی جاتی ہیں۔ ایک ہے کتاب الاصل، جو کتاب الموسوط بھی کہی جاتی ہے، تو اس کو ایک عالم تھے ابو الوفا افغانی، حیدرآباد میں چھاپنا شروع کیا تھا لیکن پوری نہیں چھاپ سکے، چند جلدیں چھاپی تھی۔ بعد میں ایک ترکی عالم نے اس کو 12 جلدوں میں اتنے بہترین انداز میں ایڈٹ کر کے چھاپا ہے، مقدمہ لکھا ہے، اس کی فہرست بنائی ہے۔ اس کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس کتاب کی طرف اگر وہ رجوع کریں گے اور اہل حدیث بھی رجوع کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فقہ اہل رائے کیا چیز ہے، فقہ اہل حدیث کیا چیز ہے۔ اس لیے کہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف ان کے اقوال نقل کیے ہیں اور اپنی رائے بھی دی ہے اس میں۔ اچھا دیکھیے محمد بن حسن مرتب کر رہے ہیں لیکن اپنی رائے بھی دیتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ وہ ہمیشہ مسئلہ اس طرح شروع کرتے ہیں، ارائیت ان کا نہ کذا، اگر ایسا ہو تو کیا فتویٰ ہے، اگر ایسا ہو تو کیا ہے، اگر ایسا ہو تو اسی سے ارائیت کے لفظ سے الارائیتیون محدثین نے طنزاً کہنا شروع کر دیا تھا الحدیث کہ ارائیت کے ذریعے مسئلے بیان کرنے والے اور پوچھنے والے اور حل کرنے والے۔ وہاں آپ کو پوری کتاب میں کتنی حدیثیں آپ گن لیجیے، جو کہا جاتا ہے مسند اتنی بڑی تیار کر لی ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جب یوسف کی کتابوں میں، امام محمد کی کتاب میں، دوسرے جو قریب ترین تلامذہ کے تلامذہ تھے، بلکہ تلامذہ کے تلامذہ ہیں، وہ امام طحاوی ہیں شرح معانی الاثار میں، ان کو جب وہ حدیثیں نہیں ملی تھیں تو بعد میں 7ویں صدی ہجری میں خوارزمی صاحب کو کہاں سے مل گئی، اور ملی ہیں تو اس کا استناد کیا ہے؟ یہ جو مسند ابو حنیفہ جو ابھی مرتب ہوئی ہے، بڑا فخر کرے گا، ماشاءاللہ سب سے زبردست کتاب ہے، اور اس کی کیا حیثیت ہے وہ شاہ ولی اللہ کے الفاظ میں دیکھ لیجئے۔ میں ابھی نقل کروں گا تو کہیں گے کہ یہ تو بالکل ہی ایک دم کہیں کا نہیں ہم لوگوں کو چھوڑتا ہے، کچھ نہ کچھ شاہ ولی اللہ سے نقل کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے یہ بات کہی ہے، کہا کہ اس کا مقارنہ موازنہ تو یعنی وہ قاعدہ مسند الخوارزمی ان یکون من هذه الطبقہ، طبقات کتب الحدیث جو 4 طبقے 5 طبقے بنائے ہیں انہوں نے، تو چوتھے طبقے میں جس میں سب ہر طرح کے ضعیف، منکر، واہی، ہر طرح کی چیزیں ہیں، جو زقانی، ابن عساکر، دیلمی کی جس کی طرف بس مجرد نسبت ہی صرف ضعیف ہونے کے لیے حدیث کے کافی، تو اس میں اس کو بھی قاعدہ کہا ہے، مطلب اس سے بھی اصلا نہیں، قاعدہ مسند الخوارزمی یکون من هذه الطبقہ۔ اسی لیے وہ کوثری صاحب کا ناراض ہونا بہت صحیح تھا، شاہ ولی اللہ سے جو ناراض وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ حنفی مذہب کی تقویت کی ہے، وہ تو بالکل یعنی ڈھا دیا ہے انہوں نے، بالکل اصول کے لحاظ سے، قواعد کے لحاظ سے، حدیث کے لحاظ سے، دوسری چیزوں کے لحاظ سے۔ تو یہ کیا وہاں سے حجاز سے حدیث پڑھ کر کے سب خراب کر دیا پورا طریقہ۔ وہ تو دیوبند میں وہ 1866 میں ماشاءاللہ مدرسہ قائم ہوا، تو اس کے بعد سے اب پھر اس کے بعد صحیح طریقے پر حنفی مذہب کی ترویج و اشاعت کا کام ہونا شروع ہوا ہے۔ تو ماخذ میں تو بنیادی طور پر امام محمد، میں نے بتایا کتب ظاہری روایت میں 6 کتابیں، تو اس میں کتاب الاصل سب سے عظیم اور اہم کتاب ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے، آپ نے تو میرے پاس ہے، یہ کبھی کسی وقت پڑھیے گا، اور پڑھ کر کے واقعی میں خوش ہوتا ہوں اس طرح کے فقہاء اٹھائے تھے اس زمانے میں۔ اس کے بعد دوسری ایک کتاب ہے الجامع الصغیر، چھوٹی سی کتاب ہے فقہ کی۔ الجامع الکبیر وہ بڑی کتاب ہے، یہ سب چھپی ہوئی کتابیں بتا رہا ہوں۔ السیر الصغیر اب وہ بھی مل گئی ہے اور چھپ گئی ہے، اور السیر الکبیر، تو السیر الکبیر الگ سے تو میں نے نہیں دیکھی، لیکن اس کی شرح لکھی ہے سرخسی نے 482 میں ان کے بعد، تو انہوں نے شرح السیر الصغیر کے بہت زبردست، یعنی انٹرنیشنل لا، قانون دولی کے متعلق میرے خیال سے اس سے زبردست ہوئی، بلکہ چنانچہ محمد بن حسن شیبانی پر باقاعدہ ایک کانفرنس ہوئی تھی اسی کتاب کی بنیاد پر پیرس میں۔ کیا بات۔ اور آخری کتاب جو ہے الزیادات، تو یہ 6 کتابیں وہ کتب ظاہر روایت سب سے پہلے نمبر پہ ہی۔ دوسرے نمبر پہ وہ ہیں جو متون ہیں۔ اب اچھا متون میں بھی ایک ہی متن ایسا ہے کہ جس کو پڑھیں گے تو سمجھ بھی سکتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے، وہ ہے مختصر القدوری 428 میں ان کے فتح، وہ بہت سہل اور آسان انداز میں، اس لیے کہ 5ویں صدی کے شروع میں تھے وہ۔ بعد کے جتنے متون ہیں 6ٹھی 7ویں صدی کے، وہ سب ایسے مغلق اور ادق ہیں کہ اب ان میں جو مشہور متون ہیں، اب دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دوسرا ایک متن ہے وقایۃ الروایہ کے نام سے، مختصر متن ہے، وہ محمود المحبوبی، یہ شرح وقایہ کے مصنف کے دادا ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے 673 میں،
ان کا ایک متن ہے جس کی شرح وقائع ان کے پوتے نے کی جو پڑھی پڑھائی جاتی ہے. اچھا تیسرا ایک متن ہے کنز الدقائق کے نام سے. اچھا یہ ایسا دقیق متن ہے نصفی نے کی ہے 710 میں ان کی وفات ہوئی. چوتھا ایک متن ہے وہ المختار للفتویٰ کے نام سے, وہ ابن مودود الموصلی کی ہے کتاب, وہ 683 میں ان کی وفات ہوئی. تو یہ 4 متن جو ہیں بہت مشہور ہیں. اچھا اسی میں کچھ لوگوں نے اس میں بڑھا کر کے ایک المجمع البحرین ساعتی کی بنا دی, تو وہ ان کی وفات ہوئی ہے 694 میں. تو یہ 4 اور 5واں یہ متن, ان سب متون کو جمع کر کے ایک شخص نے مجمع الابحر یعنی سارے سمندروں کو جمع کر دیا. وہ ابراہیم حلبی تھے, 956 میں ان کے وفات ہوئی. تو یہ متون جو ہیں معتمد متون ہیں. ان متون اور ان کے شروع کا سلسلہ پہ جاری ہو. بعد میں 2 کتابیں اور ہیں, جیسے یہ جو ہدایہ جو آپ کریں گے وہ اصل میں ایک متن تھا بدایت المبتدی کے نام سے, مرغینانی نے تیار کیا. وہ 693 میں ان کی وفات 593 میں ان کی وفات ہوتی ہے. تو انہوں نے بدایت المبتدی چھوٹا سا متن لکھا, اس کی شرح پھر ہدایہ کے نام سے لکھی. تو وہ ہدایہ پھر اس کے بعد اس کی پھر شروع ہوا واجب کافی. تو بدایت المبتدی میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ الجامع الصغیر جو امام محمد کی تھی اور مختصر القدری, ان دونوں کو جمع کر کے اس سے متن لیا. اچھا دوسرا ایک متن ہے وہ بہت ہی مغلق اور ادق متن, تنویر الابصار کے نام سے, تمرتاشی کی 1004 میں ان کے بعد. اس کی شرح ہے وہ در المختار کے نام سے جو حسکفی نے کی ہے, وہ بھی 1088 میں ایسی وفات ہوئی. تو یہ در المختار بھی اتنا مختصر ہے کہ وہ نہیں سمجھ میں آئے گا, اسی لیے اس کی شرح جو ہے بہت مشہور رد المختار علی الدر المختار, جس کو حاشیہ ابن عابدین کہا جاتا ہے, شامی کہا جاتا ہے اس کو. تو وہ 13ویں صدی کے ہیں, وہ تو 1252 میں ان کی تقریباً وفات ہوئی. تو یہ کتابیں معروف ہیں. لیکن اچھا دیکھیے اب یہ کتابیں سب معروف و متداول ہیں, انہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے, انہی کو پڑھا جاتا ہے, انہی کے مطلب فتویٰ دیا جاتا ہے, سب کچھ ہے. اس لیے کہ اس سے اگر آپ خروج کریں گے تو دوسری طرف چلے جائیں. وہ کتابیں جو بہت واضح سمجھ میں آنے والی اور ٹھیک ٹھاک ہے ان کی طرف رجوع کریں. اب ایک کتاب میں بتاتا ہوں, اس نے تحفۃ الفقہاء ایک سمرقندی کی تھی, علاء الدین سمرقندی. تو اس کی ایک شرح لکھی ہے کاسانی نے, انہیں کے داماد بھی تھے, بدائع الصنائع کے نام سے. اتنی بہترین اور منظم کتاب ہے وہ کہ فقہ حنفی میں کوئی کتاب میں نے آج تک اس سے منظم و مرتب نہیں دیکھی. مگر اس کتاب کو بہت کم پڑھتے پڑھاتے ہیں, اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. حالانکہ اس سے سارے مسائل بھی واضح ہوتے ہیں, وجوہ اسباب بھی سمجھ میں آتے ہیں, اختلاف بھی دوسرے کا جو وہ سمجھ میں. بہرحال کہاں تک آپ گفتگو کریں گے, یہ تو فقہ جو ہے فقہ تو ہاں سمندر یہ ہیں. اچھا دوسرے نمبر پر متون شروع کا ذکر کیا. تیسرے نمبر پر کتب الفتاویٰ ہیں ان کے, کہ جن کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے. تو فتاویٰ کی کتابیں بے شمار ہیں, لیکن ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ بعد میں, یعنی یہ سب کتب ظاہر روایہ اور متون کے بعد یہ فتاویٰ کتابوں کا درجہ ہے. تو فتاویٰ کی کتابیں جیسے فتاویٰ قاضی خاں ہیں, 592 میں ان کی وفات ہوئی تھی. اس طرح سے فتاویٰ ایک ہندوستان کے عالم نے بھی, عالم بن اعلیٰ اندرپتی, اور فتاویٰ تتار خانیہ کے نام سے 786 میں ان کی وفات ہوئی. اور بھی بہت سے دوسرے فتاویٰ کی کتابیں. آخر میں ایک فتاویٰ عالمگیری جس کو الفتاویٰ الہندیہ کہا جاتا ہے, عالمگیر کے زمانے میں مرتب کیا گیا تھا بہت سے علماء نے, تقریباً 30-40 علماء تو پوری ایک ٹیم تھی. تو یہ ان کی کتابیں اور معروف چیزیں ہیں. فتاویٰ کی کتابوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مطلب چونکہ مل کر کے انہوں نے یا کہ اس زمانے کے جو مسائل تھے اس کو پیش نظر رکھ کر کے فتوی دی, اس لیے مفتہ بھی مسائل اکثر اس میں ہوتے ہیں. مگر یہ بھی تیسرے درجے کی کتابیں ہیں, ان کی طرف پہلی مرحلے میں رجوع نہیں کیا. کتب الظاہر روایہ سب سے اہم ہے, لیکن وہ کتب الظاہر روایہ وہ اس طرف ایسے ہی رہ جاتے ہیں, اور ادھر مختصرات جو ہیں بس اس میں پڑھنے پڑھانے میں لوگ لگے رہتے ہیں, اور متاخرین کو کتب فتاویٰ کا رواج ہے. جبکہ اصل کی طرف لوٹنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اب تو کتاب الاصل چھپ گئی ہے, اس کی طرف رجوع کرنے میں کوئی اشکال نہیں انشاءاللہ. تو آج کی جو صورتحال ہے شیخ فقہ کو لے کر کے اب کیا سمجھتے ہیں, کیا کچھ ہونا چاہیے؟ وقت ہے آج کے. دیکھیے ہندوستان میں جو فقہ کی تعلیم ہوتی ہے, تو فقہ کی تعلیم کا طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہے. ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے اور ابھی بھی تعلیم ہو رہی ہے جو, تو ہونا یہ چاہیے فقہ میں, یعنی موجودہ تدریس کے مطالعہ جو ہوا ہے وہ الگ. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک مکتب فکر کے مطابق ایک متن پڑھائیں, ٹھیک ہے, اس سے متوسط متن بھی پڑھائیں, اس کے بعد پھر موسع متن بھی پڑھائیں, تو ہدایت تک پڑھائیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی کتابیں بھی پڑھائیں ساتھ ساتھ, یا ان میں جو مسائل ہیں ان کو دیکھیں دلائل کے مطابق کہاں تک کون سی حدیث کیسی ہے نہیں. آخر ذیلئی کو نصب الرائے کیوں لکھنے کی ضرورت پڑی؟ یہی دیکھنے کے لیے نا کہ ہدایت میں جس طرح کی حدیثیں ہیں وہ کیا ہیں, کیسی ہیں, کہاں کی ہیں. کوئی دشمنی تھی ان کو ہدایت سے؟ کوئی شخص اگر حدیث کسی کتاب میں جو وارد ہیں کس طرح کی حدیث وہ بیان کرتا ہے تو اس کتاب کی خدمت کر رہا ہے. لیکن اب آج کل تصور ہی نہیں, وہ ہدایت صاحب ہدایت تو بہت بڑے محدث تھے, ان پر کیسے کوئی لفظ, وہ تو بہت بڑے عالم اور علامہ تھے, تو وہ کیسے ضعیف اور موضوع حدیث. صاحب ہدایت نے بہت سی حدیثیں ایسی ذکر کی ہیں کہ جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے,
یا ان الفاظ کے ساتھ نہیں کہیں کسی جگہ حدیث کی کتاب. تو اب وہ گزر جاتے ہیں ذیلی صاحب کہہ کر کے کہ نہیں میٹھی مجھے حدیث، اور نہیں ہے یہ حدیث، اور ہے ہی نہیں ان الفاظ میں یہ حدیث. اور اس کے لیے اس کے لیے اصطلاح کیا استعمال کرتے ہیں، انہوں نے بھی ذرا سا خاموشی کے ساتھ پردہ رکھا ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں غریب. جہاں کسی حدیث کو کہیں گے غریب، اس کا مطلب آپ ڈھونڈتے رہیے کہیں نہیں ملے. سبحان اللہ. مطلب محدثین کی جو اصطلاح ہے اس میں وہ غریب نہیں ہے، اس معنی میں نہیں، غریب کا مطلب وہ ملی ہی نہیں، آئی نہیں. کیا بات ہے. جیسے امام ابن تیمیہ کی ایک اصطلاح میں نے بتائی تھی، لوگوں کو یہاں بتاتا ہوں تو حیران رہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب فتاوی کی کتاب میں اپنے وہ فی الاثر، تو فی الاثر کا مطلب ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں لوگ. وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبدالرزاق میں کہاں یہ کسی صحابی و تابعی کا اثر، یہ نہیں مراد ہے. وہ فی الاثر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مما یؤثر و مما یروى و مما ینقل، اور سب ضعیف ہوتی ہے اور مشہور حدیث کی کتابیں نہیں ہوگی. وہ عادات وغیرہ کے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ میں نہیں ہوگی. فی الاثر ہے، اس کا مطلب ہے کوئی ضعیف حدیث ہے، یعنی وہ فی الحدیث الضعیف، وہ فی الحدیث الضعیف الماثور او المروی فی هذا الباب، یہ معنی ہے اس کا. کیا بات. تو اصطلاح سمجھنا چاہیے. ذیلی اس لیے ہمارے دوست جو ہیں حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب نے کہا یہ کون سی بات ہوئی، آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا یہ غریب کی اصطلاح کیا استعمال کی. کہتے تھے صاحب لا اصل له لا یوجد فی کتب الحدیث لم اجد مرویا فی کتب السنہ التي راجعتها. اچھا بعد میں ایک آئے ہیں قاسم بن قتلبغہ، اچھا ان کو حدیث سے بھی اشتغال تھا، حافظ ابن حجر کے شاگرد تھے وہ، تو 879 میں ان کی وفات ہے. تو انہوں نے منیت العلمعی فیما فات فی تخریج الحدیث للذیلی، یعنی ذیلی پر کچھ تھوڑا استدراک ہے، تھوڑی سی حدیثیں ان کو ایسی جن کے بارے میں غریب لکھا ہے، چند حدیثیں. تو اب وہ تو مطلب اگر 95% حدیثیں ملی ہی نہیں ان کو، 2-4-5 حدیث مل بھی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی حدیثیں آپ کہاں سے، کیسے آپ کہیں کہ ہاں ہدایت کی جتنی حدیثیں سب صحیح ہیں. تو اس لیے حدیث کی اوپر بنیاد رکھنی چاہیے، مسئلے کی دلائل کے اوپر بنیاد رکھنی چاہیے. اپنے مسلک میں ہمارے مذہب میں ہے کہ نہیں، ہمارے کسی عالم نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. مولانا عبداللہ لکھنوی نے یا شاہ ولی اللہ نے کہا ہے، یا مولانا محمد رسن دیوبندی نے، یا مولانا نذیر حسین محدث دہلوی نے، نواب صدیق حسن خان نے کہا ہے کہ نہیں کہا. اگر کہہ دیا تو ضرور اس کی تائید کریں گے. یہ طریقہ نہیں ہے اہل الحدیث. طریقہ یہ ہے کہ توبہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ فقہ کو تدرج کے ساتھ پڑھیں، حدیث کی کتاب بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، دوسرے فقہ کی کتابیں پڑھیں، کم از کم بدایت المجتہد پڑھ لیں تو ان کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ وجہ اختلاف کیا ہے. اور جن مدارس میں بدایت المجتہد پڑھائی جاتی ہے جامعۃ الفلاح وغیرہ میں، اور ہم لوگوں نے بھی پڑھا جامعہ ہم لوگوں نے بھی تو ان کو یہ ہوتا ہے تھوڑا توسع پیدا، اچھا ہماری رائے یہ ہے تو دوسرے مذہب میں یہ ہے، تیسرے مذہب میں یہ ہے، اور سبب اختلاف بھی سمجھ میں آتا ہے. تو اسباب اختلاف فقہ پڑھانا چاہیے، قواعد فقہیہ پڑھانا چاہیے، اصول فقہ جو صرف اصول فقہ حنفی نہیں، اصول فقہ پورے جو علماء کے اصول ہیں وہ سمجھانے چاہیے. النظریات الفقہ، بڑے بڑے نظریات کی جن پر اب جیسے نظریۃ العقود، نظریۃ الالتزام، نظریۃ الملکیہ، ان سب سے متعلق ان کو درست دینا چاہیے. تب ان کو سمجھ میں آئے کہ اچھا یہ فقہ بہت وسیع معنی میں ہے، یہ ان کو تھوڑے سے چند مسائل مختلف فیہا میں محدود کرنا یہ فقہ نہیں ہے. کیا بات ہے. ہمارے یہاں یہی غلطی ہوئی ہے. وہ سمجھ لیں کہ بس یہ چند مسائل ہیں جو مختلف فیہا ہیں، اور اس سلسلے میں 2 جتھا بنا لو، عوام کے ایک بھیڑ یہاں ہے، دوسری بھیڑ یہاں ہے، وہ دونوں آپس میں اس میں زبردست وہ جوش دلا کر کے لڑا رہے ہیں ایک دوسرے کو. یہ کیا طریقہ ہے؟ فقہ تو سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کا متقاضی. اور اس طرح سے اگر ہم پڑھیں، پھر جو روشن خیال قسم کے علماء ہیں بعد میں متاخرین، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، اب جیسے متاخرین جیسے امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم وغیرہ کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو سارے مسائل میں حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. وہ جن مسائل میں ہم اتنا لڑتے پھرتے ہیں، ان کے 2-3 رسالے چھوٹے چھوٹے ہیں، انشاءاللہ کبھی حوالہ دوں گا آپ کو، کہ اس میں انہوں نے دکھایا کہ یہ جو مسائل مختلف یہاں ہیں یہ 2 طرح کے. ایک تو ہے کہ جس میں توسع ہے، آپ اس طرح کیجئے، اس طرح کیجئے، اس طرح کیجئے، سب ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب وارد ہے. دوسرے ایسے ہیں کہ جس میں وہ ایک چیز صحیح وارد ہے، دوسرے میں ضعیف سند سے محدثین کے نزدیک وارد ہے. تو کوشش یہ کیجئے کہ اس کے مطابق صحیح وارد ہے اس کے مطابق. اچھا ایک اور قول میں اسی نسبت سے ذکر کر دوں. امام حنیفہ سے کسی نے پوچھا، ایک حنفی عالم تھے کوئی، ان کو بڑا اشکال تھا کہ بہت سے مسائل میں ہمیشہ ان کو یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور الحدیث ان کو ذرا سا وہ دباؤ میں بھی رکھتے ہیں کہ وہ جب میں ملتا ہوں کسی سے تو وہ کہتے کہ تمہارا مسئلہ یہ فلاں جو ہے حدیث کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف. میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں کس طرح سے اپنے مذہب کو فالو کروں، کیا کروں، بدل لوں مذہب. انہوں نے کہا دیکھو مذہب کو 3 حصے میں تقسیم کر دو. ایک حصہ وہ کہ جس سے مطلب حدیث صحیح وارد ہے، ایک دم اطمینان سے اس پر عمل کرو، کوئی پریشانی نہیں. ایک حصہ وہ کہ جس سلسلے میں کوئی حدیث وارد ہی نہیں ہے، سرے سے کچھ
مطلب وہ ہے نہیں. تو اس سے متعلق مطلب استخارہ کرو اللہ تعالیٰ سے، جو سمجھ میں آئے وہ اس کے مطابق عمل کرو. اور ایک جو اس کے خلاف وارد ہے تو اس کو چھوڑ دو. تو ایک کو لے لو، ایک کو چھوڑ دو، ایک کے سلسلے میں توقف اختیار کرو یہاں تک کہ تم پر حق واضح ہو جائے. تو کہا یہ تو آپ نے ایسی ہدایت کر دی کہ اس کے بعد الحمدللہ مجھے تردد نہیں رہا. اب میں حنفی بھی رہوں گا اور اپنے مسلک کے مطابق عمل بھی کروں گا. جو چیزیں میں دیکھوں گا ایسی اس کے مطابق عمل بھی کروں گا. جو محققین علماء رہے ہیں ہر مسلک کے لگ بھگ ان کا یہی طرز عمل رہا ہے. اسی لیے حنفی مال قول بالترجیح جو میں نے کہا تھا، مولانا ولایت علی صادق پوری اور دوسرے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں. اور شوافی میں بھی بہت سارے. تو آپ اپنے آپ کو حنفی، ہمارے بعض دوستوں میں ایک صاحب نے حنبلی اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا. تو اب وہ پتہ نہیں چڑھانے کے لیے کہنا شروع کر دیا ہے یا حنفیوں کے دباؤ کی وجہ سے کوئی نہیں. اب ہمیں بھی ایک مذہب اختیار اس طرح سے فقہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہاں تو مطلب وسعت ہونی چاہیے. فقہ کا باب تو ایسا ہے کہ اس میں مطلب پوری زندگی آدمی گزار دے تب بھی اس کے کسی ایک شعبے کو کسی ایک باب میں وہ تخصص نہیں ہے. یعنی فقہ کے وہ مسائل کے جو غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمانوں پر جن پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ چیزیں زیادہ توجہ اور غور و فکر قابل نہیں کہ جو مسلمانوں میں آپس میں جو اجتہادی اختلافات ہیں ان میں ہم پوری توجہ دے کر کے اور آپس میں لڑتے بھڑتے رہیں، دوسرے غیروں کو چھوڑ دیں. اب جیسے عبد القادر عودہ شہید کی کتاب التشریع الجنائی الاسلامی، جو اسلام کی فوجداری قوانین سے زبردست کتاب ہے. اس طرح سے احکام المرأہ سے مدری جو مسائل ہیں اور وہ طلاق اور پرسنل لا سے مدری جو چیزیں ہیں یا غلامی سے مدری اسی چیزوں سے اعتراض کرتے ہیں ان چیزوں کو سمجھیں. اور یہ جب تک کہ یہ پرانے متون سے نکل کر کے جدید ابحاث اور دراسات کی طرف نہیں آئیں گے ابھی اس کا تو موقع نہیں ملا انشاءاللہ بعد میں کبھی. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. چونکہ وقت بھی ہو گیا ہوا شیخ، ہم بے انتہا موجودہ دور میں اصل میں بہت کوشش ہوئی ہے، بہت کام ہوا ہے عرب ممالک میں، اصل میں اس کا تعارف کرانے کے لیے ایک انشاءاللہ ہم آئندہ رکھیں گے انشاءاللہ. موجودہ دور میں کیا کیا ہوا ہے فقہ کے دراسے سے متعلق اور فقہ کی تعلیم سے متعلق یہاں کے جامعات یہاں کے ممالک کے اندر انشاءاللہ بتائیں. انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم رکھے، آپ سے ہمیں استفادہ کی توفیق دے. اور ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں. یہ خالص علمی گفتگو ہے اور صاحبان علم و آگہی جو ہیں ظاہر ہے کہ ان موضوعات پہ اس طرح سے کھل کر کے علم و شعور کی روشنی میں جب گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا کارواں زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے گا. امت کی جو فکری ترجیحات ہیں وہ طے ہو پائیں گی اور جو فکری ارتقاء ہونا چاہیے ملت کا وہ انشاءاللہ ہو پائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو فائدہ مند بنائے، ہم تمام کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور شیخ کو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دے. انہی چند کلمات کے ساتھ آپ تمام سے اجازت دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ.